بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول ریڈرز ہب۔ میں ہوں آیت فاطمہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو جناب، آج ہم جو ناول پڑھیں گے بہت ہی خوبصورت لو سٹوری ہے مریم عزیز کی۔ ہیروئن جو ہے نا وہ تھوڑی سی، زیادہ نہیں، تھوڑی سی سیلفش ہوتی ہے، لیکن بہت پیاری سٹوری ہوتی ہے۔ جب اس پہ کچھ ایسے سرکمسٹانسز آتے ہیں تو اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے، اور والدین کی اکلوتی ہے، اپنے پاپا کے ساتھ ہی رہتی ہے، مدر کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور ہیرو جو ہے وہ جو اس کے بابا ہیں ان کے فرینڈ کا بیٹا ہے۔ بچپن سے ان کی بات طے ہوتی ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا لڑکی کو۔ بڑے خود غرض رشتوں پہ مبنی یہ بہت ہی خوبصورت لو سٹوری ہے، بہت پیاری ہارٹ ٹچنگ سی سٹوری ہے۔ ناول کا نام ہے جناب تم ساتھ رہنا، رائٹر ہے مریم عزیز، اور یہ آیا تھا کرن میں، آئی تھنک کرن میں آیا تھا 2015 کے شمارے میں چیک کر کے بتاتی ہوں۔ جی تو جناب یہ کرن میں نہیں، شعاع میں آیا تھا جنوری 2015 کے شمارے میں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تم ساتھ رہنا بائی مریم عزیز۔ وہ پائپ ہاتھ میں لیے گنگناتے ہوئے پودوں کو پانی دے رہی تھی جب اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی تھی۔ پاپا اتنی جلدی آگے؟ وہ پائپ کیاری میں رکھ کر تیزی سے کچن کے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ جالی کا دروازہ کھول کر جب وہ اندر داخل ہوئی، سلطان صاحب کچن میں ہی کھڑے تھے۔ السلام علیکم پاپا۔ وعلیکم السلام۔ کہاں چلی گئی تھی؟ کب سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ یہیں تھی پاپا، پیچھے لان میں پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ آج آپ جلدی آ گئے؟ ہاں آج ساجد بھائی نے آنا تھا، مجھے پتا تھا میری بیٹی اکیلی ہوگی، سوچا چلو اس کی کچھ ہیلپ کروا دوں۔ وہ ہنس پڑی۔ میری ہیلپ کے لیے سکینہ تھی میرے ساتھ۔ دوسرا مجھے کوکنگ آتی ہے پاپا، آپ نے مجھے بالکل ہی نکما سمجھ لیا ہے۔ چائے بنانی آتی ہے، آملیٹ بھی بنا لیتی ہو، گوبھی گوشت بھی بنا لیتی ہو، اتنا مجھے پتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کچھ آتا ہے تو بتاؤ۔ ان کا انداز چیلنج کرتا ہوا تھا۔ اوکے، اس نے جیسے ان کا چیلنج قبول کیا تھا۔ یہ دیکھیں فرائی فش بنائی ہے اور میں نے بنائی ہے۔ اس نے سینے پر انگلی رکھ کر کہا، اور یہ کوفتے، اور یہ کوفتے، واہ بھئی واہ، یہ تو کمال ہو گیا۔ وہ بھی ساختہ خوش ہو کر بولے، لیکن ایک بات بتا دوں، کوفتے ریڈی میڈ ہیں۔ اس کے بتانے پر وہ کہکا لگا کر ہنس پڑے تھے۔ بھلے ریڈی میڈ ہوں، بنائے تو میری بیٹی ہے نا۔ سکینہ کدھر ہے؟ اسے میں نے پاس کی بیکی میں بھیجا آئس کریم لانے۔ گڈ، میں ذرا فریش ہو کر آتا ہوں، تب تک تم چائے بناؤ۔ دونوں باپ بیٹی پیتے ہیں اور ساتھ میں گپ شپ کرتے ہیں۔ وہ سر ہلا کر چولہے کی طرف مڑ گئی۔ وہ بڑے انہماک کے ساتھ اپنے نوٹس بنانے میں مصروف تھی جب سکینہ دروازہ کھول کے اندر آئی تھی۔ وہ آپ کے تایا جی آ گئی ہیں۔ اس کے برا سا منہ بنا کر اطلاع دینے پر عائشہ کو ہنسی آ گئی تھی۔ ان کو اپنے گھر پہ چین نہیں؟ آتے بھی اس وقت جب کھانے کا وقت ہوتا ہے۔ چلو غصہ چھوڑو، کھانا تو تم بنا چکی ہو نا۔ عائشہ باہر آئی تھی۔ السلام علیکم۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ وہاں موجود 3 لوگوں میں سے 2 نے جواب دیا تھا، اور وہ اس کے تایا اور اس کا کزن ساتھ تھا جو اس کو بالکل پسند نہیں تھا، اور اس کی تائی زبیدہ جنہوں نے اس کے سلام کا جواب دینے کی زحمت نہیں کی تھی کیونکہ وہ اسے پسند نہیں کرتی تھی۔ اسے بھی وہ پسند نہیں تھی، سو وہ انہیں نظر انداز کرتے ہوئے تایا جی کی طرف بڑھی اور ان سے پیار لے کر سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اور عائشہ بیٹی کیا کری ہو آج کل؟ کچھ خاص نہیں تایا جی، صبح کالج پھر گھر، یہی روٹین ہے۔ تو بیٹا سارا دن بور نہیں ہوتی؟ کبھی ہماری طرف بھی چکر لگا لیا کرو، سلطان بھی کم آتا ہے، میں ہی آ جاتا ہوں۔ وہ ان کے شکوے کے جواب میں صرف مسکرا ہی سکتی تھی کیونکہ جو جواب ان کے پاس تھا انہیں پسند نہ آتا۔ ابو جی، دراصل ہماری کزن کا سٹینڈرڈ نہیں کہ وہ ہمارے چھوٹے سے گھر میں آئے، یہ اس کے کزن سعد نے تبصرہ کیا تھا۔ عائشہ کی مسکراہٹ سکڑ گئی تھی اور اس کا چہرہ دیکھ کر تایا جی نے زبردست گھوری سے نوازا تھا۔ تائی جی کو شاید اپنے بیٹے کی شان میں یہ گستاخی پسند نہیں آئی تھی، وہ بھی کٹیلے انداز میں بولی تھی، ہاں تو ساتھ غلط کیا کہہ رہا ہے؟ کب آتی ہے عائشہ ہماری طرف؟ اتنی دفعہ بلایا ہے، یہ ہم ہی ہیں جو ڈھیٹوں کی طرح ان سے ملنے آ جاتے ہیں۔ عائشہ کو ایک دم بہت غصہ آیا۔ زبیدہ، ساجد صاحب نے غصے سے ان کا نام لیا تو وہ جو مزید بولنے کا ارادہ رکھتی تھی منہ ہی منہ میں بد کر رہ گئی۔ تبھی سلطان صاحب کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ وہ اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ سکینہ تیزی کے ساتھ کام نپٹا رہی تھی۔ سکینہ تم یہ برتن ڈائننگ ٹیبل پر لگاؤ، میں یہ سلاد بناتی ہوں۔ اس کے ہاتھ سے چھری لے کر اس نے اسے ڈائننگ روم میں بھیجا۔ سلاد کاٹ کر اس نے کباب بھی فرائی کر لیا۔ وہ ڈش میں انہیں نکال کر یوں ہی کھڑی تھی، اس کا موڈ بالکل آف ہو چکا تھا اور اس کا اندر جانے کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا۔ باجی، وہ اپنی سوچ میں تھی جب سکینہ کی آواز پر چونکی۔ سب چیزیں رکھ دیں اور سب بیٹھ گئے۔ بڑے صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہ صرف اتنا کہہ سکی۔
سکینہ تم ایسے مت جانا، کھانا یہیں کھا لو۔ جی باجی، وہ تابع داری سے سر ہلا کر کاؤنٹر کی طرف مڑ گئی۔ عائشہ بیٹا کہاں ہو، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اب کیا سلطان صاحب نے خود اسے آواز دی تھی اور وہ جانتی تھی ایک تو وہ اس کے بغیر کھانا نہیں کھاتے اور اب وہ نہ گئی تو وہ خود آ جائیں گے، اور وہ اندر کی طرف بڑھ گئی۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے چائے اور بسکٹ ٹرالی میں سیٹ کیا اور سکینہ کو ٹرالی لاؤنج میں لانے کا کہہ کر خود لاؤنج میں آ گئی۔ سب کو چائے سرو کر کے وہ سلطان صاحب کے پاس بیٹھ گئی۔ سلطان تم تو اچھے خاصے ہنس مکھ ہو، زرینہ بھی بڑی خوش مزاج اور ملنسار تھی، عائشہ تو تم دونوں سے بالکل مختلف ہے۔ زبیدہ بیگم نے ابرو چکا کر ایک دفعہ پھر عائشہ کی ذات کو ہدف بنایا۔ آپ کی غلط فہمی ہے بھابھی، میری بیٹی بہت خوش مزاج ہے، بس بات اتنی سی ہے کہ اس کا دل کسی کسی سے ملتا ہے۔ سلطان صاحب کو غصہ تو بہت آیا تھا، لیکن جواب انہوں نے کافی ٹھنڈے انداز میں دیا تھا اور ان کے جواب پر عائشہ کے ہونٹوں پر خود بہت مسکراہٹ آ گئی تھی۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے سلطان، ہماری عائشہ واقعی بڑی اچھی بچی ہے۔ ساجد صاحب نے ایک دم بات کو سنبھالا۔ خیر تم یہ بتاؤ سلطان، وہ جو آرڈر تھا جس کا تم بتا رہے تھے وہ پے نہیں کر رہے، انہوں نے پیمنٹ دی یا نہیں؟ نہیں بھائی جی ابھی تک تو نہیں، الٹا روز روز دھمکیاں ملتی ہیں۔ سلطان صاحب کے کہنے پر عائشہ نے چونک کر انہیں دیکھا۔ تم نے پولیس کو تو اطلاع نہیں کی؟ نہیں ابھی تو نہیں کی، لیکن اب لگتا ہے ان کی مدد لینی ہوگی۔ نہیں نہیں، ساجد صاحب تیزی سے بولے، پولیس کو انوالو نہ کرو، وہ مزید تنگ کریں گے۔ میں نے تم سے کہا بھی تھا ساتھ کو ساتھ رکھ لو۔ بیٹا کوئی ہے نہیں تمہارا اور اتنی دولت ہے، لوگ اس لیے بھی شیر ہو جاتے ہیں۔ ان کی بات سن کر سلطان صاحب مسکرا دیے۔ اب اتنا بھی اندھیر نہیں پڑا بھائی صاحب، آپ پریشان نہ ہو، میں ہینڈل کر لوں گا۔ ساجد صاحب نے ایک نظر ساتھ پر ڈالی اور خاموش ہو گئے۔ عائشہ کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ انشاءاللہ جلد ہی خوشخبری سنیں گے آپ۔ ان کے مسکرا کر جواب دینے پر نہ صرف ان سب نے بلکہ عائشہ نے بھی چونک کر انہیں دیکھا تھا۔ کیا مطلب، کیا تم نے طے کر لیا ہے؟ ساجد صاحب کی آواز میں پریشانی تھی۔ جی یہی سمجھے، لڑکا بہت اچھا ہے، سلطان صاحب مطمئن لہجے میں بولے۔ اب کی بار عائشہ پریشان ہو گئی تھی، اس کے پاپا تو اس سے چھوٹی بات پہ ڈسکس کرتے تھے، اتنی بڑی بات اس کی زندگی کا فیصلہ انہوں نے اکیلے کیسے کر لیا، اس سے پوچھا بھی نہیں۔ چلیں ابو، سعد ایک دم کھڑا ہو گیا تھا اور اس کے ساتھ تایا جی اور تائی بھی کھڑی ہو گئی۔ سلطان صاحب ان کو رخصت کرنے باہر چلے گئے تھے، وہ وہیں صوفے پر بیٹھی رہی تھی۔ ایک تو تمہاری سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی، اپنی زبان کو لگام کیوں نہیں دیتی تم؟ ساجد صاحب نے پیچھے مڑ کر غصیلی نظر اپنی بیوی پر ڈالی۔ جواباً انہوں نے بھی غصے سے اپنے سرتاج کو دیکھا۔ نا ایسا کیا کہہ دیا میں نے؟ تمہیں کیا ضرورت تھی عائشہ کے بارے میں الٹی سیدھی بکواس کرنے کی؟ کچھ تو خدا کا خوف کھائے ساجد، میں نے کیا الٹا سیدھا کہا؟ اس جیسی مغرور بدمزاج لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ اور کیا ابو، وہ کزن ہے میری، لیکن مجال ہے اس نے کبھی سیدھے منہ بات کی ہو۔ اب کے ڈرائیو کرتا ہوا ساتھ بھی جلے ہوئے انداز میں بولا، اسے چاچو کی دولت اور اپنی خوبصورتی کا کچھ زیادہ ہی مان ہے۔ اچھا بس زیادہ فضول بولنے کی ضرورت نہیں، نہ تو وہ مغرور ہے نہ بدتمیز، جس طرح کی تم طنزیہ گفتگو کرتی ہو زبیدہ بیگم اچھا خاصا بندہ تم سے دور ہو جائے۔ اب وہ میری سمجھ میں نہیں آتا، آپ اس کی اتنی طرفداری کیوں کرتے ہیں؟ اب کے ساتھ ناراضی سے بولا، انسان کبھی تو عقل سے کام لیتا ہے، کیا تم لوگ نہیں جانتے میں کیا چاہتا ہوں؟ تم لوگ میرا بنا بنایا کام خراب کرو گے۔ ان کی بات سمجھ کر زبیدہ نے ہنکارا بھرا تھا، جو آپ سوچ رہے ہیں وہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ سلطان کبھی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کے بیٹے کو نہیں دے گا، زبیدہ نے طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے ساجد صاحب کو دیکھا۔ منہ اچھا نہ ہو تو بات ہی اچھی کر لیا کرو، زبیدہ بیگم تل ملا کر رہ گئی تھی۔ آپ کی بھتیجی کی تو اچھی شکل ہے نا، تو کر لیں پھر بات، آپ کو جب ٹکا سا جواب ملے گا تو ہو جائے گی تسلی بھی، انہوں نے ناراضی سے کہتے ہوئے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ تم اپنی چونچ بند رکھو، میں خود سب سنبھال لوں گا۔ اب کی بار کوئی نہیں بولا تھا، گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ ہائے، وہ اپنے دھیان میں بیٹھی تھی جب سدرا زوردار آواز میں بولتی ہوئی دھپ سے اس کے قریب بیٹھ گئی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ عائشہ نے ناراضی سے اسے دیکھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے، یہ منہ کیوں بنا رکھا ہوا؟ کچھ نہیں یار، کل تایا جی آئے تھے، وہ بجھے ہوئے لہجے میں بولی۔ ہاں تو اس میں نیا کیا ہے؟ نیا وہ ہے جو میں نے سنا، مجھے پاپا کئی دن سے پریشان لگ رہے تھے، وہ تو کل پتہ چلا کہ کوئی انہیں دھمکیاں دے رہا ہے۔ دوسرے پاپا نے کسی کو میرے لیے پسند کر لیا ہے۔ ہیں؟ سدرا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں رات سے بہت پریشان ہوں۔ بات ہے تو پریشانی والی، کیا یہ پتہ نہیں چلا کہ وہ کون لوگ ہیں جو دھمکیاں دیتے ہیں؟ بزنس رائیول ہی ہو سکتے ہیں۔ اور وہ جو پسند کیا ہے وہ کون ہے؟ پتہ نہیں۔ میں سن کر اتنی شاکڈ ہوئی تھی کہ کچھ پوچھ ہی نہیں سکی۔ پاپا مجھ سے پوچھے بغیر میری زندگی کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ انہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ میں اپنی عادت کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کرتی۔ کجا کہ ایک انجان اور ایسا شخص جسے میں جانتی بھی نہیں، اس کے ساتھ ساری زندگی، اور سدرا شاید پاپا کی خوشی کے لیے میں ایسا کر بھی لیتی اگر حذیفہ میری زندگی میں نہ ہوتا۔ حذیفہ کو بتایا اس بارے میں؟ نہیں، اور میں اسے بتانا بھی نہیں چاہتی، پہلے میں پاپا سے بات کرنا چاہتی ہوں۔
تو اپنا موڈ ٹھیک کرو، مجھے یقین ہے انکل نے اگر ایسا کہا ہے تو اس کی کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ عائشہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ عائشہ دستک کے بعد اس کے نام کی پکار سنائی دی۔ وہ جو اوندھے منہ لیٹی تھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے بیٹا، پاپا کب سے اپنی گڑیا کا انتظار کر رہے ہیں۔ سوری پاپا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ بال سمیٹتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سامنے صوفے پر بیٹھ کر غور سے اسے دیکھنے لگے۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ جی، پہلی بار ایسا ہوا کہ میں آفس سے آیا ہوں اور میری گڑیا کا چہرہ نظر نہیں آیا۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جن کو چھپانے کے لیے اس نے سر جھکا لیا۔ عائشہ تم جانتی ہو تم مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتی۔ بولا کیا بات ہے؟ اس نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا تو ایک کے بعد دوسرا آنسو اس کی آنکھ سے نکلا۔ وہ ایک دم پریشان ہو کر اس کے پاس آئے تھے۔ عائشہ میری جان، کوئی بات ہوئی ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ پاپا کل آپ تایا جی سے کہہ رہے تھے آپ نے میرے لیے کسی کو پسند کر لیا ہے۔ آپ نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں؟ اس کی آنسوں میں روانی آ گئی۔ پہلے تو وہ سمجھے ہی نہیں اور جب بات سمجھ میں آئی تو وہ کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ عائشہ نے ناراضی سے انہیں دیکھا۔ بس اتنی سی بات، یہ اتنی سی بات نہیں ہے پاپا آپ کے؟ وہ سنجیدگی سے بولی تو سلطان صاحب کو بھی سیریس ہونا پڑا۔ تم سعد سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ جی، وہ ان کے سوال پر بے حد حیران ہوئی تھی اور اگلے پل بے ساختہ انداز میں اس کا سر نفی میں گھوما تھا۔ تو بس اس لیے کہا تھا ساجد بھائی پہلے بھی کتنی بار باتوں باتوں میں یہ بات کر چکے ہیں اور اس وقت بھی مجھے لگا یہی بات کرنے والے ہیں، اور عائشہ کو لگا اس کے دل سے کوئی بہت بڑا بوجھ ہٹا ہو۔ پاپا آپ کو پتہ ہے میں کل سے کتنی پریشان ہوں، آپ کم از کم مجھے بتا تو دیتے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ اور اگر سچ مچ میں ایسی بات ہوتی عائشہ جیسے میں نے کہا ہے تو چھوڑے نا پاپا، ایسا ہے تو نہیں نا؟ اب وہ کافی ہلکی پھلکی ہو چکی تھی۔ چلے کھانا کھاتے ہیں، مجھے پتہ ہے آپ نے بھی کھانا نہیں کھایا ہوگا۔ وہ ان کا بازو تھام کر انہیں اٹھاتے ہوئے بولی۔ ہائے کی آواز پر اسے سر اٹھا کر دیکھا جہاں حذیفہ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ہائے جواباً وہ مسکرا کر بولی۔ کیسی ہو؟ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا۔ تمہیں کیسی لگ رہی ہوں؟ ہمیشہ کی طرح خوبصورت۔ اچھا بس، عائشہ نے اسے ٹوک دیا۔ کل کیوں نہیں آئے تھے؟ حذیفہ کی مسکراہٹ مدھم پڑ گئی تھی۔ بس ایسے ہی، طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اور تم بتاؤ، تم میرا فون اٹینڈ کیوں نہیں کر رہی تھی اور نہ ہی میسج کا رپلائی کر رہی تھی؟ بس ایسے ہی موڈ ٹھیک نہیں تھا۔ اس کے منہ بنانے پر حذیفہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ بدلہ لینے میں تو تمہارا کوئی ثانی نہیں، ایسی ہی ہوں میں، جیسی بھی ہو مجھے اچھی لگتی ہے۔ وہ شرارت سے دیکھتے ہوئے بولا۔ پتہ ہے وہ کھڑی ہو گئی تو حذیفہ بھی ہنستا ہوا کھڑا ہو گیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اسے کلاس روم کی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ پوچھنے لگا۔ ظاہر سی بات ہے کلاس لینے۔ وہ پیچھے مڑ کر جتاتے ہوئے انداز میں بولی۔ ہاں لیکن میں نہیں جا رہا، مجھے گھر جلدی جانا ہے اور ہو سکتا ہے میں 2-3 دن تک نہ آؤں۔ وہ کہتے ہوئے اپنے موبائل پر میسج بھی چیک کر رہا تھا۔ مسلسل خاموشی پر اسے سر اٹھایا۔ عائشہ بڑے سنجیدہ انداز میں اسے گھور رہی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ کیا میں پوچھ سکتی ہوں تم اتنی غیر حاضری کی وجہ؟ یار گھر میں کچھ کام ہے۔ کیا کام ہے نا؟ بس وہ کچھ جھنجھلا کر بولا تو عائشہ غصے سے مڑی۔ حذیفہ تم مجھ سے کس انداز میں بات کر رہے ہو؟ آئی ایم سوری عائشہ، مجھے پتہ ہے تمہیں برا لگا لیکن یار میں بہت پریشان ہوں۔ حذیفہ کے تاثرات اتنی بیچارگی لیے ہوئے تھے کہ اسے اپنا غصہ ایک طرف رکھنا پڑا۔ مجھے پتہ ہے تم پریشان ہو اور اس لیے مجھے غصہ آ رہا ہے کہ تم مجھے کیوں نہیں بتا رہے۔ حذیفہ نے گہرا سانس لیا۔ گھر میں کچھ پرابلم ہے کیا؟ حذیفہ بتانے کی بجائے نظریں چرانے لگا۔ پاپا کا آپریشن ہے، 70,000 کی ضرورت تھی، 30,000 کا انتظام ہو گیا ہے لیکن 40 ابھی بھی باقی ہیں۔ ڈاکٹر آپریشن تب کریں گے جب فل اماؤنٹ جمع کروائی جائے گی۔ اب کی بار عائشہ نے گہرا سانس لیا۔ حذیفہ اتنی سی بات کے لیے پریشان ہو رہے ہو؟ حذیفہ نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا۔ عائشہ 40,000 تمہارے لیے معمولی بات ہوگی لیکن ہمارے لیے ایک بہت بڑی رقم ہے۔ ایک لمحے کے لیے عائشہ چپ رہ گئی، پھر بولی میرا وہ مطلب نہیں تھا حذیفہ، لیکن تم مجھ سے ڈسکس کرتے تو اتنی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ میں کل تمہیں 50,000 روپے دے دوں گی۔ حذیفہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ نو عائشہ، میں اس لیے تمہیں نہیں بتا رہا تھا، میرا ضمیر بالکل گوارا نہیں کرے گا میں تم سے رقم لوں۔ تو تم کیسے ارینج کرو گے؟ اس کے سوال پر وہ بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ بھائی بھی کوشش کر رہے ہیں اور میں بھی۔ دیکھو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، اور اگر کچھ نہ ہوا تو کیا انکل اتنے دن تکلیف میں رہیں گے؟ نہیں حذیفہ، تمہیں یہ پیسے لینے ہوں گے۔ لیکن عائشہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ بس حذیفہ، وہ دو رخ انداز میں بولی تو حذیفہ مسکرا کر رہ گیا۔ اوکے، میں اتنی بڑی رقم ایسے نہیں لے سکتا، تو میں ضرور واپس کروں گا لیکن تھوڑا وقت لگے گا۔ عائشہ نے سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ اس نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر دیکھا۔ پاپا بستر پر نیم دراز تھے اور ایک البم ان کے آگے کھلا تھا۔ پاپا آ جاؤں؟ اس نے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ آؤ بیٹا، اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے؟ وہ کہنے کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ گئے۔
آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ ان کو دیکھتی ہوئی سامنے بیٹھ گئی۔ میں ٹھیک ہوں گڑیا، وہ مسکرا کر بولے، پر مجھے تو ٹھیک نہیں لگ رہی، کتنے دن سے دیکھ رہی ہوں آپ کچھ پریشان ہیں، تمہارا وہم ہے، یہ بتاؤ کیا کر رہی تھی؟ مووی پر آپ کا ویٹ کر رہی تھی، آپ نہیں آئے تو دیکھنے آئی تھی، سو تو نہیں گئے؟ لیٹا تو سونے کے لیے تھا پر نیند نہیں آئی، تمہارا بچپن یاد آ رہا تھا تو یہ البم دیکھ کر بیٹھ گیا۔ یہ تصویر دیکھو، یہ تم 6 ماہ کی ہو اور تمہاری ماں دیکھو کتنی خوش تھی تمہیں گود میں لیے۔ بارہا دیکھی ہوئی تصویروں کو وہ پھر سے اشتیاق سے دیکھنے لگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا پاپا کہ میں ماما کی طرح خوبصورت ہوں؟ نہیں، تم اپنی ماما سے زیادہ خوبصورت ہو۔ وہ ہنس کر البم کا اگلا صفحہ پلٹنے لگی۔ پاپا ایک بات پوچھوں؟ ماما کی ڈیتھ بہت ارلی ایج میں ہو گئی تھی، آپ بھی تب ینگ تھے، پھر آپ نے شادی نہیں کی، کبھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی؟ لیکن پھر بھی پاپا، مجھے پتہ ہے آپ ماما سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن ماما کے بعد آپ کو حق تھا کہ آپ شادی کرتے۔ میں جب آپ کو چپ اداس دیکھتی ہوں تو مجھے بہت برا لگتا ہے۔ اس کی بات پر وہ ہنس پڑے تھے۔ اب اس عمر میں تو میں شادی کرنے سے رہا۔ پاپا مذاق میں، میری بات کو نہ ٹالیں، آئی ایم سیریس۔ وہ منہ بسور کر بولی، یہ سچ ہے، میں تمہاری ماں سے بہت پیار کرتا تھا، میرا دل نہیں مانتا تھا کہ میں اس کی جگہ کسی اور کو دوں، لیکن سب سے بڑی وجہ تم تھی۔ میں تمہیں ستیلے پن کا درد نہیں دینا چاہتا تھا، میں نے ستیلے پن کا درد برداشت کیا ہوا ہے، میں نہیں چاہتا کہ تم بھی اس درد سے آشنا ہو۔ لیکن پاپا، تایا جی تو آپ سے بہت پیار کرتے ہیں اور آپ نے بھی کبھی انہیں سوتیلا نہیں کہا، وہ تو میں اب بھی نہیں کہہ رہا، لیکن ان کی والدہ نے کبھی مجھے اپنا بیٹا نہیں سمجھا۔ وہ اذیتیں جو انہوں نے مجھے دی تھیں، اب بھی اتنے برس گزر جانے کے بعد جب وہ مجھے یاد آتی ہیں تو میں کانپ جاتا ہوں۔ چھوڑے پاپا، انہیں ڈپریس دیکھ کر اس نے موضوع بدل دیا۔ یہ کون ہے پاپا؟ اس نے گروپ فوٹو پر انگلی رکھی۔ یہ سلطان صاحب نے مسکرا کر اس تصویر کو دیکھا۔ یہ میرا بیسٹ فرینڈ نوازش اور یہ اس کی وائف۔ نوازش تمہاری ماما کا کزن بھی تھا۔ یہ اب کہاں ہے پاپا؟ میں نے تو اتنے سالوں سے کبھی نہیں انہیں دیکھا۔ تمہاری ماما کی ڈیتھ کے بعد یہ لوگ امریکہ چلے گئے تھے، میرا فون پر ان سے رابطہ تھا، اب نوازش کا فون آیا تھا کہ وہ لوگ پاکستان آ رہے ہیں۔ عائشہ نے حیرت سے ان کی خوشی دیکھی۔ میں نے پہلے آپ کو اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا۔ ہاں، میں واقعی بہت خوش ہوں، کیونکہ وہ میرا دوست، میرا ہمدرد، ہمراز ہے، اس سے میں اپنی ہر پریشانی شیئر کر سکتا ہوں۔ پاپا، آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں؟ ایسا کیا ہے جو آپ مجھے نہیں اپنے اس دوست سے شیئر کرنا چاہتے ہیں جن سے آپ سالوں سے نہیں ملے؟ ارے میری جان، ایسا کچھ نہیں، بس اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں نا تو جلدی گھبرا جاتا ہوں، بس ہر وقت تمہاری فکر ہی رہتی ہے، اور تمہارے معاملے میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا سوائے نوازش کے، اور اس کے آتے ہی میں تمہارے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں گا۔ پاپا، آپ کو ہر وقت میری شادی کی فکر کیوں رہتی ہے؟ کیا میں آپ کو اتنی بری لگتی ہوں کہ آپ کا دل چاہتا ہے میں آپ سے دور چلی جاؤں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سلطان صاحب نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ عائشہ، میں کب چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے دور جاؤ؟ بس کسی نقصان سے ڈرتا ہوں، اس لیے چاہتا ہوں تم کو کسی مضبوط ہاتھوں میں سونپ جاؤں جو تمہارا مجھ سے زیادہ خیال رکھے، مجھ سے زیادہ پیار کرے۔ پاپا، ایسا اس دنیا میں کوئی نہیں جو مجھے آپ کی طرح پیار کرے۔ ہے ایسا ایک گھر جہاں سب تمہیں پیار کریں گے۔ ان کی مسکراتی آواز پر وہ سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی۔ نوازش اور سلمہ نے جب تم چھوٹی تھی تب ہی مجھ سے اور زرینہ سے تمہیں مانگ لیا تھا۔ پاپا، حیرت کی شدت سے اس کے آنسو جم کر رہ گئے۔ یہ بات میں تمہیں بہت پہلے بتانا چاہتا تھا، لیکن مناسب وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ اس دن جب تم نے میری بات پر یوں ری ایکٹ کیا تھا تو مجھے لگا یہ بات تمہیں پہلے بتا دینی چاہیے تھی تاکہ تم ذہنی طور پر تیار رہتی، لیکن خیر، دیر تو اب بھی نہیں ہوئی۔ وہ کتنی دیر خاموشی سے ان کا چہرہ دیکھتی رہی۔ عائشہ ان کے پکارتے ہی جیسے وہ پھٹ پڑی تھی۔ آپ ایسے کیسے سوچ سکتے ہیں پاپا؟ ایک بات جو کبھی بچپن میں کی گئی تھی، آپ اسے میری زندگی بنانا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ اتنے سالوں سے باہر ہیں، کیا جانتے ہیں آپ ان کے بارے میں، ان کے بیٹے کے بارے میں، اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے، وہ کرتا کیا ہے، دکھتا کیسا ہے، اس کی عادتیں کیسی ہیں، وہ فائنینشلی کیسے ہیں، کچھ پتہ ہے آپ کو؟ اس کا چہرہ ضبط کے مارے سرخ ہو گیا۔ عائشہ، نہیں پاپا، آپ میری بات سنیں، آپ مجھے جان کہتے ہیں اور مجھے اندھے کنویں میں دھکیلنا چاہتے ہیں، صرف یہ کہ وہ آپ کے دوست کا بیٹا ہے، چاہے وہ ڈرگ ایڈکٹ ہو، چور ہو، اسمگلر ہو، کہیں ویٹر ہو، سویپر ہو، ٹیکسی ڈرائیور ہو، لیکن میں اس سے شادی کر لوں کیونکہ وہ آپ کے دوست کا بیٹا ہے۔ پاپا، میں آپ کی ہر بات مان سکتی ہوں، لیکن یہ نہیں، جس انسان کو میں نے کبھی دیکھا نہیں، جسے میں جانتی نہیں، اس سے میں کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ عائشہ، انہوں نے اسے آواز دی تھی لیکن وہ کمرے سے نکل گئی۔ عجیب سا احساس تھا جس نے اس کے سوئے ہوئے اعصاب کو بیدار کیا تھا، لیکن اپنی دکھتی آنکھوں کو کھولنے کے لیے اسے کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس کے قریب رکھا اس کا موبائل بج رہا تھا اور پتہ نہیں کب سے بج رہا تھا، کیونکہ اس کے ہاتھ بڑھانے پر خاموش ہو گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر موبائل تھاما۔ 10 مسڈ کال تھی، وہ بھی حذیفہ کی۔ اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی، اس کے ہاتھ میں پکڑا موبائل ایک بار پھر بج اٹھا۔ آنے والی کال حذیفہ کی تھی۔ ہیلو عائشہ، کب سے فون کر رہا ہوں، ریسیو کیوں نہیں کر رہی اور کالج کیوں نہیں آئی؟ ہاں بس ایسے ہی۔
کیا بات ہے، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی؟ رات سے طبیعت نہیں ٹھیک نہیں، تم بتاؤ سدرا نے تمہیں پیسے دے دیے تھے؟ ہاں مل گئے تھے، تھینک یو ویری مچ عائشہ، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے تمہارا شکریہ ادا کروں۔ اٹس اوکے حذیفہ، میری طبیعت ٹھیک نہیں، بعد میں تم سے بات کروں گی، اوکے ٹیک کیئر۔ حذیفہ نے بھی مزید بات کیے بغیر فون بند کر دیا۔ وہ اب بھی چت لیٹی چھت کو دیکھ رہی تھی۔ بیدار ہوتے ہی ساری سوچیں پھر سے دماغ پر حاوی ہونے لگی۔ دستک پر اس نے سامنے دیکھا جہاں سکینہ کھڑی تھی۔ اٹھ گئیں باجی آپ؟ ناشتہ بناؤں آپ کے لیے؟ وہ اس کے کمرے میں بکھری چیزیں سمیٹتی پوچھ رہی تھی۔ نہیں ابھی نہیں، پاپا چلے گئے؟ جی وہ ان کا فون آیا تھا، مگر مجھے کہہ کر گئے تھے کہ آپ کو ناشتے کے بغیر کالج نہ جانے دوں۔ عائشہ کتنی دیر غائب دماغی سے سامنے دیکھتی رہی۔ پاپا نے ناشتہ کیا؟ تھوڑی دیر بعد اس سے سکینہ سے پوچھا جو جھک کر میگزین اٹھا رہی تھی۔ انہوں نے کبھی آپ کے بغیر ناشتہ کیا ہے؟ سکینہ کے جتاتے ہوئے انداز پر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ جاؤ میرے لیے چائے بناؤ، میں آتی ہوں۔ وہ سکینہ سے کہہ کر خود واش روم میں گھس گئی۔ وہ پاپا سے ناراض تھی اور جانتی تھی وہ اسے منانے ضرور آئیں گے، تو وہ آج ضرور ان سے حذیفہ کے متعلق بات کرے گی۔ وہ کمرے میں ٹہلتے ہوئے الفاظ ترتیب دے رہی تھی جو اسے پاپا سے حذیفہ کی فیور میں کہنے تھے۔ گاڑی کا مخصوص ہارن بجتے ہی اس کے قدم رک گئے تھے اور وہ اس طرح بھی انداز میں انگلیاں موڑتے ہوئے منتظر نظروں سے دروازے کو دیکھنے لگی، لیکن کچھ دیر بعد اسے سلطان صاحب کے بجائے ساجد صاحب کی آواز سنائی دی تو وہ حیران ہوتی باہر نکل آئی اور سامنے کا منظر اسے دہلانے کے لیے کافی تھا۔ پاپا! وہ تقریباً چیختی ہوئی ان کی طرف بڑھی تھی۔ یہ کیا ہوا پاپا؟ ان کے بازو سر پر پٹی بندھی تھی اور چہرہ بے تحاشا زرد ہو رہا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئے تھے اور آنکھیں بند کر کے صوفے کی بیک سے ٹیک لگا لی تھی۔ پاپا! وہ ان کے کندھے کو ہلاتے ہوئے رو پڑی تھی۔ اس کے رونے پر انہوں نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں عائشہ، وہ جب بولے تو نکاہت ان کی آواز سے ظاہر ہو رہی تھی۔ ہوا کیا ہے تایا جی؟ وہ اب صوفے کے پیچھے کھڑے ساجد صاحب سے پوچھ رہی تھی۔ کچھ لوگوں نے کچھ نہیں ہوا، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے ساجد صاحب کچھ بتاتے انہوں نے ٹوک دیا۔ عائشہ بیٹا اپنے پاپا کے لیے کچھ کھانے کو لے کر اور ساتھ تم چاچو کو ان کے کمرے میں لے جاؤ۔ اور اس نے چونک کر سامنے دیکھا جہاں ساتھ کھڑا بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ اتنی پریشانی میں بھی اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے، نہ جانے اسے ساتھ سے اتنی نفرت کیوں تھی، اور سب سے زیادہ اس کے دیکھنے کے انداز پر اندر تک اترتی گندی نظریں۔ وہ تیزی سے اٹھ کر کچن میں گئی تھی۔ فریزر سے گوشت نکال کر اس نے یخنی چڑھائی تھی۔ جب وہ ٹرے لے کر دروازے میں قریب پہنچی تو اسے سلطان صاحب کی دھیمی آواز سنائی دی۔ بھائی صاحب عائشہ کے سامنے کوئی بات مت کیجیے گا، وہ پریشان ہوگی۔ لیکن سلطان، اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ نہیں میں ہینڈل کر لوں گا، بس اسے پریشان نہیں کرنا۔ وہ ٹرے ہاتھ میں پکڑے باہر کھڑی بری طرح الجھ گئی۔ ایسی کیا بات ہے جو پاپا اس سے چھپا رہے تھے؟ تم کہو تو ساتھ کو یہاں چھوڑ جاؤں؟ عائشہ کے ماتھے پر بل پڑ گئی۔ وہ دروازے کو دھکیلتے اندر آ گئی۔ جیتی رہو، چائے کی بہت طلب محسوس ہو رہی تھی۔ چائے کا کپ انہیں پکڑا کر وہ ساتھ کی طرف بڑھی، جس نے کپ تھامتے ہوئے اس کی انگلیوں کو بھی مس کیا تھا۔ ایک کرنٹ تھا جو اس کے وجود کو لگا تھا۔ اس کی نظریں بے ساختہ انداز میں اس کی طرف اٹھی تھی، جو اسے دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا جیسے اس نے اپنی اس حرکت کو انجوائے کیا ہو۔ عائشہ کے ہونٹ بھینچ گئے، تھپڑ مارنے کی چاہت وہ دل میں دبا گئی۔ وہ یخنی کا پیالہ لے کر سلطان صاحب کے پاس بیٹھ گئی۔ ہاں سلطان، تم نے جواب نہیں دیا۔ ساتھ کو یہیں رہنے دو۔ سلطان صاحب نے عائشہ کی طرف دیکھا جس نے بڑے غیر محسوس انداز میں سر نفی میں ہلایا۔ نہیں بھائی صاحب، اس کی ضرورت نہیں، میں اب ٹھیک ہوں، اگر ضرورت ہوئی تو میں خود ساتھ کو فون کر لوں گا، گھر والی بات ہے۔ یہ تو میں کہہ رہا ہوں گھر والی بات ہے، تمہارا اپنا خون ہے، بیٹا بن کر رہے گا تمہارا۔ جو میں نے تم سے بات کی ہے سنجیدگی سے سوچو اس بارے میں۔ کہنے کے ساتھ انہوں نے سلطان صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دباؤ ڈالا تھا۔ عائشہ ان کی درپردہ باتوں کے پیچھے چھپے پوشیدہ معنی کو اچھی طرح سمجھ رہی تھی، لیکن خود پر جبر کیے خاموشی سے بیٹھی رہی۔ اسے اس وقت صرف اپنے باپ کی فکر تھی۔ سلطان صاحب کو مسلسل خاموش دیکھ کر ساجد صاحب کو غصہ تو بہت آیا، لیکن یہ وقت تحمل سے کام لینے کا تھا، ورنہ بنا بنایا کھیل خراب ہو سکتا تھا۔ کوئی بات ہو تو فون کر دینا، اللہ حافظ۔ ساجد صاحب کے نکلتے ہی ساتھ سلطان صاحب سے ہاتھ ملا کر چند لمحوں کے لیے اس کے قریب رکا تھا، لیکن اس نے نظروں کا زاویہ بدل کر اسے نہیں دیکھا۔ مایوس ہو کر وہ باہر نکل گیا۔ ان کے جاتے ہی اس کا خود پر کنٹرول ختم ہو گیا تھا اور اس کے آنسو نکل آئے تھے۔ عائشہ رو نہیں بیٹا، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ پاپا آپ مجھ سے کیا چھپا رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں بیٹا، بتایا تو ہے، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ جھوٹ، میں نے گاڑی دیکھی ہے، بالکل ٹھیک ہے، ایک خراش بھی نہیں آئی۔ ایک پل کے لیے سلطان صاحب کچھ بول نہیں پائے۔ بولے پاپا، رات میں تم سے نوازش کی بات کر رہا تھا، آج اس کا فون آیا کہ وہ پاکستان آ گیا ہے۔ میں اس کے گھر جانے کے لیے آفس سے نکلا ہی تھا کہ 4-5 لڑکی آئے اور مجھ سے پیسے اور موبائل مانگا۔ میری مزاحمت پر انہوں نے مجھے مارا پیٹا، میرا والیٹ اور موبائل چھین کر لے گئے۔ میں زمین پر پڑا تھا، اتنی سخت نہیں تھی مجھ میں نہ ہل بھی سکوں۔
اسی وقت ساجد بھائی اور سعد آ گئے۔ عائشہ پریشانی سے ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ اس وقت ان کی حالت کی وجہ سے اتنی پریشان تھی کہ نوازش صاحب کے آنے کی خبر بھی اس نے سرسری انداز میں لی، حتیٰ کہ حذیفہ بھی اس کے ذہن سے نکل گیا تھا۔ پاپا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ عائشہ نے حیرانی سے سلطان صاحب کو دیکھا تھا۔ آفس پر کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئے۔ پاپا کچھ دن تو آرام کر لیتے آپ، مجبوری ہے گڑیا، بہت ضروری کام ہے۔ انہوں نے آملیٹ کا ٹکڑا منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ جائیں گے کیسے؟ سعد کو بلوایا ہے۔ عائشہ نے برا سا منہ بنایا۔ پاپا آپ کوئی ڈرائیور کیوں نہیں رکھ لیتے؟ مجھے بالکل پسند نہیں سعد کا آنا جانا۔ جانتا ہوں بیٹا، انہوں نے اپنا موبائل ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ آپ تو جا رہے ہیں آفس، میں گھر رہ کر کیا کروں گی؟ میں بھی کالج چلی جاؤں۔ وہ جو باہر کی طرف بڑھ رہے تھے تیزی سے مڑے۔ نہیں تم ابھی کالج مت جاؤ۔ پر کیوں پاپا؟ بس کہا نا کچھ ارینجمنٹ کر لوں پھر چلی جانا۔ کیا ارینجمنٹ؟ وہ پوچھنا چاہتی تھی لیکن پھر ان کے آنے پر ٹال دیا اور انہیں لاؤن سے اللہ حافظ کہہ کر ناشتے کی میز پر آ بیٹھی۔ ابھی اس نے نوالا منہ میں ہی رکھا تھا کہ اس کا موبائل بج اٹھا۔ اسکرین پر حذیفہ کا نمبر دیکھ کر اس نے گہرا سانس لیا۔ ہیلو، اس کے ہیلو کہتے ہی وہ بولا تھا۔ کہاں ہو عائشہ؟ گھر پہ ہوں۔ 3 دن ہو گئے، کالج کیوں نہیں آ رہی ہو؟ بہت جلدی یاد آ گیا تمہیں یہ؟ عائشہ کی طنزی آواز سن کر کچھ دیر کے لیے وہ خاموش ہو گیا، رہ گیا۔ آئی ایم سوری، وہ دھیمی آواز میں بولا، ساتھ شکایت بھی کر ڈالی۔ اگر میں نے فون نہیں کیا تو تم نے بھی فون نہیں کیا۔ عائشہ کے ماتھے پر بل پڑ گیا۔ میں کیوں تمہیں فون کرتی؟ میں نے سوری کہا نا عائشہ، پھر سے کہہ دیتا ہوں سوری۔ اب کی بار عائشہ کچھ نہیں بولی۔ اچھا اب تو بتا دو آ کیوں نہیں رہی؟ پاپا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اوہ کیا ہوا؟ بس فریکچر تھا۔ تم بتاؤ انکل کا آپریشن ہو گیا، کیسے ہیں وہ؟ ہاں الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک ہیں، بس پچھلے 3-4 دن ہسپتالوں کے چکروں میں رہا، اس لیے تمہیں بھی فون نہیں کر سکا۔ کل آؤ گی کالج؟ پتہ نہیں۔ تم مجھ سے ناراض ہو؟ نہیں تو پھر اتنا روڈلی کیوں بات کر رہی ہو؟ نہیں ایسی بات نہیں، بس پاپا کی طبیعت کو لے کر کچھ اپسیٹ ہوں۔ چلو ٹھیک ہے حذیفہ، فون رکھتی ہوں، پھر بات ہوگی، ٹھیک ہے؟ اپنا خیال رکھنا، بائے۔ فون بند کر کے وہ کتنی دیر ویسے ہی بیٹھی رہی۔ باجی، سکینہ کی آواز پر اس نے چونک کر دیکھا۔ کھانا بنا دیا ہے، اب جا رہی ہوں، شام میں آؤں گی۔ ٹھیک ہے۔ سکینہ کے جانے کے بعد وہ ٹی وی کے آگے بیٹھ گئی اور پتہ نہیں کب اس کی آنکھ لگ گئی اور دروازے کی گھنٹی پر کھلی تھی۔ اس کی نظر گھڑی کی طرف گئی جہاں دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ اس وقت کون آ گیا؟ وہ سوچتی ہوئی گیٹ کی طرف بڑھی۔ 2-3 دفعہ پوچھنے پر جب کوئی جواب نہ آیا تو اس نے گیٹ کھول دیا۔ سامنے مانگنے والا کھڑا تھا۔ اس کا حلیہ ایسا تھا کہ اگلے ہی پل اس نے ڈر کر دروازہ بند کر دیا۔ اب بیل کے بعد دستک بھی شروع ہو گئی۔ اس نے جان نہیں چھوڑنی۔ جب دستک کا سلسلہ طویل اور زوردار ہو گیا تو اس نے 10 کا نوٹ پکڑا اور بڑبڑاتی ہوئی گیٹ کی طرف بڑھی، لیکن اب کی بار اس نے پورا گیٹ کھولنے کے بجائے ذرا سا ہاتھ بڑھا کر 10 کا نوٹ اس کی طرف بڑھایا، لیکن جب کوئی جواب نہ ملا تو اس نے زور سے ہاتھ ہلایا۔ پکڑو! جواب میں اس نے نوٹ کی بجائے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ اس کے منہ سے بڑے بے ساختہ انداز میں چیخ نکلی تھی اور ہاتھ چھڑوانے کے لیے جب اس نے گیٹ کھولا تو مزاحمت کرتا اس کا ہاتھ حیرت کے مارے ساکت ہو گیا، کیونکہ سامنے اس خوفناک حلیہ والے فقیر کی جگہ ایک ہینڈسم سا لڑکا کھڑا مسکرا رہا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس نے دوبارہ ہاتھ کھینچتے ہوئے غصے سے اسے دیکھا۔ خود تو کہا تھا پکڑو! میں نے ہاتھ پکڑنے کو نہیں کہا تھا تو پھر؟ وہ اسی طرح ہاتھ تھامے پوچھ رہا تھا۔ ہاتھ تو چھوڑے میرا۔ اوہ! اس نے ایسے پوز کیا جیسے اسے پتہ ہی نہ ہو کہ وہ ہاتھ پکڑے کھڑا ہے۔ یہ نوٹ پکڑنے کو کہا تھا۔ عائشہ نے نوٹ اس کے سامنے لہرایا۔ میں سمجھی مانگنے والا ہے۔ واٹ؟ سامنے کھڑے شخص کو جھٹکا لگا تھا۔ میں تمہیں بھکاری لگتا ہوں؟ اس کے انداز پر عائشہ کو بڑے زور کی ہنسی آئی تھی جسے اس نے سر جھکا کر ضبط کیا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم اگر مجھے پسند نہ آئی ہوتی تو اس بدتمیزی پر تمہیں مزہ چکھا دیتا۔ آپ ہوش میں تو ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی جرأت پر اسے غصہ آ گیا اور وہ گیٹ بند کرنے لگی تو وہ جلدی سے بولا، مجھے سلطان انکل سے ملنا ہے، وہ گھر پہ نہیں ہیں۔ جانتا ہوں، اس نے کہنے کے ساتھ ہی جھک کر بیگ اٹھایا اور گیٹ کے اندر داخل ہو گیا۔ حیرت کی شدت سے اس کا منہ کھل گیا۔ اگلے ہی پل وہ اس کے پیچھے بھاگی تھی جو لمبے لمبے ڈھک بھرتا اندر کی طرف جا رہا تھا۔ ایکسکیوز می، رکیے پلیز، آپ کیسے منہ اٹھا کر اندر جا رہے ہیں؟ تمیز نام کی کسی چیز کو نہیں جانتے ہیں آپ؟ اس پر وہ نہ صرف رک گیا بلکہ مڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ منہ کے ساتھ ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں آپ؟ کیا منہ گیٹ پر رکھ کے اندر آتی ہیں؟ بدتمیز! اس نے دانت پیس کر اسے دیکھا۔ آپ ہے کون؟ میں آپ کو نہیں جانتی تو کیا فرق پڑتا ہے، میں تو تمہیں جانتا ہوں۔ اس کے انداز پر عائشہ ایک بار پھر اسے دیکھنے پر مجبور ہوگی۔ تم عائشہ ہو، انکل سلطان کی بیٹی۔ اس کا منہ کھل گیا تھا۔ اس نے اپنی یادداشت کا پورا استعمال کیا تھا لیکن وہ اپنی ساری زندگی میں اس شخص سے نہیں ملی تھی۔ منہ بند کرو، مکھی چلی جائے گی، اور جاؤ اب جلدی سے کوئی شربت کولڈ ڈرنک لے کر آؤ، اتنی گرمی میں آ رہا ہوں اور تم نے باتوں میں لگا لیا۔
کہہ کر وہ اندر بڑھ گیا۔ او میرے خدا! وہ چکرا کر رہ گئی۔ اسے لاؤنج کا دروازہ کھولتے دیکھ کر وہ اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ سب سے پہلے اس نے سلطان صاحب کا نمبر ملایا تھا۔ ہیلو پاپا! ان کی ہیلو سنتے وہ تیزی سے بولی، پتہ نہیں پاپا، گھر میں کوئی بدتمیز آدمی گھس آیا ہے۔ کون؟ دوسری طرف سلطان صاحب گھبرا گئے تھے۔ پتہ نہیں پاپا، پر وہ آپ کو بھی جانتا ہے اور مجھے بھی۔ نام کیا ہے اس کا؟ وہ تو میں نے پوچھا ہی نہیں، وہ ایک دم گھبرا کر بولی۔ عائشہ بیٹا، آپ نے نام پوچھے بغیر اسے اندر بلا لیا۔ وہ کچھ برہمی سے بولے۔ پاپا میں نے نہیں بلایا۔ وہ زبردستی اندر آ گیا اور اب کولڈ ڈرنک مانگ رہا ہے۔ اس نے کن اکھیوں سے پیچھے دیکھا تو وہ وہاں دروازے سے ٹیک لگائے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کے خاموش ہونے پر وہ آگے بڑھا اور موبائل اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ السلام علیکم انکل، احمد بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک انکل، اور خیریت سے پہنچ گیا ہوں، کہہ کر وہ ہنس پڑا تھا۔ انکل نام پوچھنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ محترمہ مجھے بھکاری سمجھ کر 10 روپے تھما رہی تھی۔ حیرت سے اس کا چہرہ دیکھتے عائشہ کو غصہ آ گیا۔ نہیں انکل، حلیہ تو میرا ٹھیک تھا، لگتا ہے آپ کے محلے کے مانگنے والے بھی کافی ہینڈسم ہیں۔ اوکے انکل، میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں، لو بات کرو۔ اس نے فون اسے تھما دیا۔ جی پاپا۔ وہ فون لے کر دوسری طرف چلی گئی۔ بیٹا یہ احمد ہے، میں نے اسے بلایا ہے، تم اس کی خاطر مدارت کرو۔ میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں، اور ڈرنے والی بات نہیں، بھروسے کا بچہ ہے۔ اس نے فون بند کر کے اس کی طرف دیکھا جو جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کمرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ آپ ٹھنڈا پئیں گے یا گرم؟ اگر لیمن سکواش ہے تو وہ، نہیں تو کچھ بھی ٹھنڈا، اپنے مزاج کی طرح گرم نہ لانا۔ عائشہ نے کچھ بھی کہنے کی بجائے صرف گھوری پر اکتفا کیا تھا۔ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے کچن میں آیا تھا۔ تم گھر پر اکیلی ہوتی ہو؟ عائشہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سکواش کی بوتل نکال کر گلاس میں ڈالنے لگی۔ پڑھتی ہو؟ وہ اب بھی خاموش تھی۔ مجھے پتا ہے تم گونگی نہیں ہو۔ عائشہ نے شربت والا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ تم نہیں پیو گی؟ یہ آپ نے کیا تم لگائی ہوئی ہے؟ اس لیے کہ تم مجھ سے چھوٹی ہو، ویسے تمہاری عمر کیا ہے؟ اف! وہ پاؤں پٹکتی ہوئی کچن سے باہر نکل گئی، جبکہ اس نے مسکراتے ہوئے گلاس ہونٹوں سے لگا لیا۔ وہ ٹی وی لگا کر بیٹھ گئی تو وہ اس کے دائیں صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ خود پر جمی اس کی نظروں سے اسے اچھی خاصی کوفت ہو رہی تھی، لیکن وہ اسے چھوڑ کر کمرے میں بھی نہیں جا سکتی تھی۔ پاپا نے تو کہہ دیا کہ بھروسے والا بچہ ہے، لیکن کیا پتا، اگر تم کچھ کام کرنا چاہتی ہو تو کر سکتی ہو، میں تمہاری کمپنی کے بغیر بور نہیں ہوں گا۔ اس کے مسلسل چپ رہنے پر وہ چوٹ کرتا ہوا بولا، اور بے فکر ہو، میں کچھ چرا کر بھی نہیں بھاگوں گا۔ سیکیورٹی کے طور پر تم میرا والیٹ اور موبائل رکھ سکتی ہو۔ توبہ، یہ شخص تو دل کی باتیں جان لیتا ہے۔ اس نے گھبرا کر منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ میرا نام احمد ہے۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ بولا، آپ تھوڑی دیر کے لیے چپ نہیں رہ سکتے؟ تنگ آ کر وہ بول پڑی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، سلطان صاحب کی گاڑی کا مخصوص ہارن بجا تھا۔ وہ شکر ادا کرتی ہوئی تیزی سے باہر نکلی تھی۔ اس کے بعد وہ جو کمرے میں گھسی رات تک باہر نہیں نکلی۔ صبح جب وہ ناشتے کے لیے ڈائننگ روم میں آئی تو وہ پہلے سے سلطان صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہ برا سا منہ بنا کر سلطان صاحب کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ بیٹا سلام نہیں کیا آپ نے؟ السلام علیکم، وہ لٹ مار انداز میں بولی۔ وعلیکم السلام، وہ مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ بریڈ پر جیم لگا کر کھانے لگی۔ پاپا مجھے کالج سے دیر ہو رہی ہے۔ ہاں بھائی، میں بھول ہی گیا۔ احمد تم عائشہ کو کالج چھوڑ دو، اور عائشہ احمد اب ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ سکینہ ساتھ ہی انہوں نے سکینہ کو آواز دی۔ سکینہ بیٹا گیسٹ روم اچھی طرح صاف کر دو، احمد اب یہاں رہے گا۔ جی، وہ مسکرا کر سر ہلاتی واپس مڑ گئی۔ لیکن کیوں پاپا؟ وہ جو حیرت سے سن رہی تھی بے ساختہ بول پڑی۔ سلطان صاحب نے تادیبی نظروں سے اسے دیکھا۔ سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے میں تمہارے لیے کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ اب تم جہاں بھی جاؤ گی احمد تمہارے ساتھ جائے گا۔ سلطان صاحب کی گفتگو کے دوران احمد جوس پیتے ہوئے بڑے غور سے عائشہ کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ کچھ کہنا چاہتی ہے، اس لیے خاموشی سے اٹھ کر وہ باہر نکل گیا، اور وہ جیسے اس کے جانے کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ اس کے جاتے ہی وہ جیسے پھٹ پڑی۔ پاپا آپ کیسے ایک اجنبی آدمی پر اتنا بھروسہ کر سکتے ہیں کہ مجھے ہر جگہ اس کے ساتھ بھیج رہے ہیں؟ وہ اجنبی نہیں، آپ کے لیے نہیں ہوگا، میرے لیے تو ہے، اور مجھے بالکل پسند نہیں یہ شخص۔ ایک ہی دن میں وہ تمہیں اتنا برا لگنے لگ گیا؟ انہوں نے مسکرا کر اپنی بیٹی کا ناراض چہرہ دیکھا۔ کسی کے برا لگنے کے لیے ایک پل ہی کافی ہوتا ہے، اور میں اسے ایک دن برداشت نہیں کر سکتی، اور آپ نے اسے 24 گھنٹوں کے لیے میرے سر پر سوار کر دیا ہے۔ اب کہ انہوں نے رک کر سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ بعض دفعہ زندگی ایسا رخ اختیار کرتی ہے کہ آپ کو مرضی کے خلاف ناپسندیدہ لوگوں کے ساتھ ساری زندگی گزارنا پڑتی ہے، اور خود کو حالات اور لوگوں کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کی عادت ڈالو۔ پاپا، وہ بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس کو پریشان دیکھ کر انہوں نے سر جھٹکا تھا۔ کچھ نہیں کہنا چاہتا، صرف ایک حقیقت بتا رہا ہوں، احمد اپنا بچہ ہے، اور تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے معاملے میں یوں لاپرواہی کا مظاہرہ کروں گا؟ چلو شاباش، دیر ہو رہی ہے، انہوں نے اسے بازو کے حلقے میں لیتے ہوئے کہا، اور وہ اسی طرح الجھتی ہوئی ان کے ساتھ چلنے لگی۔ احمد پہلے عائشہ کو کالج چھوڑ دیتے ہیں، پھر لائٹ کے پاس چلتے ہیں، میں نے کل رات بات کی تھی ان سے، پھر آفس چلیں گے، اسٹاف کو بھی تم سے ملوانا ہے۔ جی انکل، وہ کار ڈرائیو کرتے ہوئے تابعداری سے بولا، اور کن اکھیوں سے مرر میں پیچھے بیٹھی عائشہ کو دیکھا جو صدمے سے
بس بے ہوش ہونے والی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر آنے والی مسکراہٹ بے ساختہ تھی۔ کالج داخل ہوتے ہی اس نے سب سے پہلے سدرا کو تلاش کیا تھا، جو اسے دیکھ کر بے تحاشا خوش ہوئی تھی۔ اس کو بھی ابھی ٹپکنا تھا۔ سدرا نے کہنے کے ساتھ ہی سامنے پڑی کتاب اٹھا لی، جبکہ اتنی بیزاری پر عائشہ نے پلٹ کر دیکھا جہاں سے حذیفہ آ رہا تھا۔ عائشہ نے خشمگی نظروں سے سدرا کو دیکھا جو منہ پر نو لفٹ کا بورڈ سجا کر بیٹھ گئی تھی۔ گڈ مارننگ۔ وہ ان کے قریب ہی گھاس پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ شکر ہے تمہاری شکل تو نظر آئی، اگر آج تم نہ آتی تو میں نے تمہارے گھر آ جانا تھا۔ حذیفہ کی بات پر وہ مسکراتی، جبکہ سدرا کی سنجیدگی دیکھنے کے لائق تھی۔ انکل کی طبیعت اب کیسی ہے؟ ہاں وہ ٹھیک ہے، تم بتاؤ تمہارے فادر اب کیسے ہیں؟ ہاں وہ بھی ٹھیک ہیں اور اب گھر آ گئے ہیں۔ گڈ، میں آؤں گی ان سے ملنے؟ نہیں، اٹس اوکے، وہ ایک دم گھبرا کر تیزی سے بولا۔ عائشہ کے ساتھ ساتھ سدرا نے بھی چونک کر اسے دیکھا۔ کیوں، تم مجھے ان سے ملوانا نہیں چاہتے؟ عائشہ نے سنجیدگی سے حذیفہ کا چہرہ دیکھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں تو پھر کیسی بات ہے؟ عائشہ کے بجائے سدرا نے سوال کیا تھا۔ وہ دراصل میرے پیرنٹس کافی پرانے خیالات کے ہیں۔ اگر میں انہیں یہ بتاؤں گا کہ ایک لڑکی میری دوست ہے تو انہیں اچھا نہیں لگے گا۔ اچھا؟ سدرا نے ابرو اچکا کر طنزیہ انداز میں اسے دیکھا۔ جب تم نے عائشہ سے دوستی کی تھی تب یہ خیال تمہیں کیوں نہیں آیا؟ اور خاص طور پر تب جب تم اس سے قیمتی گفٹس لیتے تھے۔ سدرا کے طنزیہ انداز پر حذیفہ کے چہرے کا رنگ تیزی سے بدلا۔ تم میری انسلٹ کر رہی ہو سدرا؟ انسلٹ اس کی ہوتی ہے جس کی کوئی عزت ہو۔ انف سدرا، حذیفہ زور سے بولا۔ دیکھو عائشہ، تمہاری دوست مجھ پہ طنز کر رہی ہے۔ اس نے خاموش بیٹھی عائشہ سے شکایت کی، جس نے اس کی فیور میں ایک بھی لفظ نہیں بولا۔ تم میرے بارے میں کیا سوچتے ہو حذیفہ؟ اس کی سنجیدگی پر ایک پل کے لیے وہ خاموش رہ گیا۔ میں سمجھا نہیں۔ میں کیا ہوں تمہاری صرف ایک دوست؟ تم جانتی ہو عائشہ میں تمہیں کتنا پسند کرتا ہوں۔ آج تم مجھے ایک دوست کے طور پر اپنے پیرنٹس سے متعارف نہیں کروا سکتے تو کل انہیں اپنی پسندیدگی کے بارے میں کیسے بتاؤ گے؟ عائشہ، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ میں نہیں چاہتا میرے پیرنٹس تمہیں لے کر کچھ غلط سوچیں۔ میں مناسب وقت کا انتظار کر رہا ہوں، لیکن میرے پاس وقت نہیں حذیفہ۔ میرے پاپا میری جلد از جلد شادی کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے کسی کو منتخب بھی کر لیا ہے۔ عائشہ کہتے ساتھ غور سے حذیفہ کے تاثرات بھی دیکھ رہی تھی، جو ہونٹ چباتا ہوا کافی کنفیوز لگ رہا تھا۔ تو کیا تم مجھ سے شادی کر لو گی؟ ہو سکتا ہے، وہ بے نیازی سے بولی۔ تم ایسا نہیں کر سکتے عائشہ، پلیز کہہ دو یہ مذاق ہے۔ وہ ایک دم اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا۔ پلیز حذیفہ۔ عائشہ نے ناگواری سے اپنا ہاتھ کھینچا۔ پلیز عائشہ، تم ایسا کچھ نہیں کرو گی۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ میں تمہیں بتا دوں گی کب پاپا سے بات کرنی ہے۔ چلو عائشہ، دیر ہو رہی ہے۔ سدرا نے اس کا ہاتھ کھینچا تھا۔ عائشہ، میں امی کو لے کر کب آؤں؟ کہا تو ہے حذیفہ، میں پہلے پاپا سے بات کر لوں پھر تمہیں بتاتی ہوں۔ وہ کہہ کر سدرا کے ساتھ چل پڑی۔ اس نے کچھ قدم چل کر پیچھے دیکھا۔ حذیفہ وہیں کھڑا پرسوچ انداز میں گھاس کو دیکھ رہا تھا۔ تمہیں خود سے حذیفہ سے شادی کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ سدرا نے افسوس سے سر جھٹکا۔ تو کیا کرتی؟ پاپا نے پتہ نہیں کیا سوچ رکھا ہے، جبکہ میں حذیفہ کے لیے سیریس ہوں، جبکہ وہ نان سیریس ہے۔ پتہ نہیں تمہیں کب نظر آئے گا۔ عائشہ نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اسے خاموش دیکھ کر سدرا نے پوچھا تھا، انکل سے کیا کہو گی؟ سمجھ میں نہیں آ رہا، پاپا سے کیسے بات کروں؟ وہ دونوں گیٹ کے آگے آ کر رک گئی تھی۔ سدرا، میرے لیے ایک فیور کرو گی؟ ہاں بولو۔ آج میرے ساتھ گھر چلو۔ سدرا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یار، تم نے اس باڈی گارڈ کو کچھ زیادہ ہی سر پر سوار کر لیا۔ تم اس کی وجہ سے کہہ رہی ہو نا؟ عائشہ کچھ بولی نہیں تو سدرا نے ہنسنا شروع کر دیا۔ قسم سے مجھے اس بندے کو دیکھنے کی بہت خواہش ہو رہی ہے جس نے تمہیں ڈرا دیا۔ شٹ اپ، میں کسی سے نہیں ڈرتی۔ سدرا کے مذاق اڑانے پر وہ چڑھ کر بولی۔ وہ دونوں گیٹ سے باہر نکلی تو تھوڑی نظر دوڑانے پر انہیں گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے نظر آ گیا۔ یہ تمہارا باڈی گارڈ ہے؟ سدرا نے حیرت سے اس لمبے چوڑے شخص کو دیکھ کر کہا۔ یار بڑا اچھا ہے۔ سدرا تقریباً اس کے کان میں گھستے ہوئے بولی۔ بکو مت، اور اس کے سامنے تم نے کوئی بکواس کی تو میرے ہاتھوں آج تمہارا قتل ہو جائے گا۔ اچھا؟ سدرا نے بڑی تابعداری سے سر ہلایا تھا۔ گاڑی کے قریب جا کر سدرا نے باقاعدہ ادب کے ساتھ سلام کیا تھا، جس کا جواب بڑی خوش اخلاقی سے دیا گیا تھا۔ میں سدرا ہوں، عائشہ کی فرینڈ۔ میں جانتا ہوں۔ ہیں؟ وہ کیسے؟ سدرا نے حیران ہو کر پوچھا۔ انکل نے بتایا تھا آپ کے بارے میں۔ اچھا؟ سدرا نے عائشہ کو دیکھا اور عائشہ نے نظروں سے کہا تھا، دیکھا میں نہیں کہہ رہی تھی۔ وہ پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ آگے آ کے بیٹھو، میں تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں۔ سدرا بھی بیٹھ گئی تھی۔ وہ ان دونوں کے گھورنے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بیٹھ گیا تھا۔ میرا خیال ہے ہم بیٹھ چکے ہیں۔ اسے یوں ہی بیٹھا دیکھ کر عائشہ نے ایک لفظ چبا کر کہا تھا، اور میرا بھی خیال ہے میں بتا چکا ہوں کہ میں تمہارا ڈرائیور نہیں۔ آگے بیٹھو ورنہ گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگی۔ عائشہ کا غصے کے مارے برا حال تھا اور سدرا کا حیرت کے مارے۔
5 منٹ تک دونوں ٹس سے مس نہیں ہوئے تو سدرا کو بولنا پڑا، اگر آپ کی اجازت ہو تو فرنٹ سیٹ پر میں آ جاؤں؟ سدرا، میں ضرور آپ کو ہی بٹھاتا اور یہی اچھا ہوتا، لیکن اب تو اسے ہی آنا ہوگا، اس کے لیے اتنا احترام۔ عائشہ نے حیرت سے اس کی پشت کو گھورا۔ عائشہ پلیز چلی جاؤ نا، دیر ہو رہی ہے۔ عائشہ نے غصے سے سدرا کو گھورا جس نے ہاتھ جوڑ کر منت کی تھی۔ وہ جھٹکے سے دروازہ کھول کر باہر نکلی اور آگے بیٹھتے ہی جھٹکے سے دروازہ بند کیا تھا۔ کار آپ کے والد محترم کی ہی ہے، اس نے جیسے اسے جتایا تھا۔ چلو ذرا لگاتی ہوں پاپا کو شکایت، اسی وقت گھر سے نکال دیں گے۔ اس نے خود کلامی کی تھی لیکن مقابل کے کافی کان تیز تھے۔ یہ کوشش بھی کر کے دیکھ لو۔ عائشہ کو جانے کی رونا سا آ گیا۔ ویسے احمد بھائی کہہ سکتی ہوں نا؟ سدرا نے پوچھا۔ ضرور، وہ خوش دلی سے بولا۔ آپ کی بڑی تعریف سنی تھی عائشہ سے۔ اچھا، حیرت ہے؟ اس نے حیران ہونے کی ایکٹنگ کی۔ میرا نہیں خیال وہ تعریف ہوگی۔ نہیں، خیر ایسا بھی نہیں جیسا اس نے بتایا تھا، بالکل ویسے ہیں، گنوار۔ عائشہ زیر لب بڑبڑائی۔ چلے آپ کہتی ہیں تو مان لیتا ہوں، جو اس نے میرے بارے میں کہا وہ تعریف ہی تھی۔ گھر پہنچتے پر وہ تیز سے کار کا دروازہ کھول کر نکلی تھی جبکہ سدرا ڈرائیونگ سیٹ پر کی طرف آئی تھی۔ تھینک یو ویری مچ احمد بھائی، مائی پلیجر، اور ایک بات، تھوڑی سی تمیز ابھی دو کو بھی سکھا دیں۔ احمد کے کہنے پر سدرا نے عائشہ کی طرف دیکھا جو سرخ چہرہ لیے گیٹ کھلنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اچھا، وہ مسکرائی تھی۔ ویسے آپ سے ملاقات کافی دلچسپ رہی، آگے بھی یہ ملاقات ہوتی رہے گی۔ اچھا، وہ کیسے؟ سدرا نے اشتیاق سے پوچھا۔ سدرا، آپ بھی چکو کہ وہیں مرنا ہے؟ گیٹ کھلتے ہی عائشہ نے مڑ کر دیکھا اور سدرا کو دانت نکال کر باتیں کرتے دیکھ کر اس کا پارا چڑھ گیا تھا۔ وہ پھر کبھی بتاؤں گا، فی الحال آپ جائیں، ورنہ آپ کی دوست جل جل کر اپنا خوبصورت رنگ برباد کر لے گی۔ سدرا کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ اور اسے بتا دینا انکل کے پاس آفس جا رہا ہوں، شام کو انکل کے ساتھ آؤں گا، کہہ کر وہ ان سے گاڑی بھگا لے گیا تھا۔ بڑے دانت نکل رہے تھے تمہارے۔ اس کے قریب آتے ہی عائشہ نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ صحیح کہہ رہے تھے احمد بھائی۔ کیا کہہ رہا تھا؟ کہہ رہے تھے عائشہ سے کہو غصہ مت کیا کرے ورنہ گورا رنگ کالا پڑ جائے گا، ذلیل انسان۔ وہ مٹھیوں کو بھینچ کر بولی۔ اب چلو اندر۔ سدرا کے کہنے کے ساتھ وہ اندر چلی گئی تھی۔ احمد بھائی نہیں آئے؟ اندر داخل ہوتے ہی سکینہ کے سوال پر جہاں عائشہ کو آگ لگ گئی تھی وہیں سدرا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ دفعہ ہو گئے ہیں تمہارے احمد بھائی، کہنے کے ساتھ وہ تن فن کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یہ باجی کو کیا ہوا ہے؟ سکینہ نے حیرت سے اس کا غصہ دیکھا۔ کچھ نہیں، بیچاری کو گرمی زیادہ لگ رہی ہے، تم بس کھانا لگاؤ، بلکہ ایسا کرو کمرے میں لے آؤ۔ لیکن باجی، احمد بھائی ان کے لیے سینڈوچ بنائے تھے، انہیں فریز کر دو، وہ آفس گئے ہیں، انکل کے ساتھ آئیں گے۔ وہ سر ہلا کر مڑ گئی اور سدرا کمرے کی طرف آ گئی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو عائشہ گہرے سانس لیتے ہوئے اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سدرا کے جانے کے بعد اس نے شاور لیا اور پڑھنے بیٹھ گئی، لیکن پڑھنے میں دل نہ لگا تو اس نے کتاب پڑھی اور تکیہ سر پر رکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ دوبارہ جب اس کی آنکھ کھلی تو سارا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے مندی آنکھوں سے موبائل اسکرین کو دیکھا جہاں رات کے 8 بج رہے تھے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی، اتنی دیر ہو گئی اور کسی نے مجھے جگایا بھی نہیں۔ وہ دوپٹہ ٹھیک کرتی، بال سمیٹتی باہر نکل آئی۔ سکینہ ڈائننگ ٹیبل صاف کر رہی تھی، جس کا مطلب تھا کھانا کھایا جا چکا ہے۔ اس کا غصہ پہلے سے زیادہ بڑھ گیا تھا۔ پاپا کہاں ہیں؟ اس نے سکینہ سے پوچھا تھا۔ اپنے کمرے میں ہیں۔ ہلکا سا دروازہ کھولا اور اندر آ گئی۔ وہ صوفے پر بیٹھے تھے، ان کے سامنے شطرنج کی بساط بچھی تھی۔ اس نے ارد گرد نظریں گھمائیں، وہ کہیں نہیں تھا۔ اٹھ گئی بیٹا؟ وہ ناراضی سے انہیں دیکھتی ہوئی سامنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ پاپا، میں اگر آپ کو نظر نہیں آئی تو آپ نے مجھے جگایا نہیں اور اکیلے ہی کھانا کھا لیا۔ انہوں نے کچھ حیرت سے اس کا غسیلا چہرہ دیکھا۔ تم نے ہی سکینہ کو کہا تھا کہ تمہیں نہ جگائیں۔ یہ آپ کو سکینہ نے کہا؟ نہیں، احمد نے۔ اوف، احمد پاپا، 2 دن ہو گئے اس شخص کو آئے اور اس نے میری زندگی اجیرن کر دی ہے۔ آپ جانتے کس قدر بدتمیز ہے، کیسے بات کرتا ہے میرے ساتھ، مجھ پر ایسے حکم چلاتا ہے جیسے آگے اسے کوئی مثال سمجھ میں نہیں آئی۔ میں اب اسے 1 منٹ بھی یہاں برداشت نہیں کر سکتی، آپ نکالیں اسے۔ وہ خاموشی سے اسے سنتے رہے۔ پہلی بات تو یہ کہ احمد ایسا نہیں کر سکتا۔ دوسرا، اس نے مجھے بتایا کہ تم اس سے بدتمیزی کرتی ہو۔ تم نے اسے ڈرائیور کہا۔ عائشہ، میں نے تمہاری تربیت ایسی تو نہیں کی کہ تم بڑوں سے بدتمیزی کرو یا ان کی انسلٹ کرو۔ پاپا، اب کہ وہ رونے والی ہو گئی تھی۔ جھوٹ بولتا ہے وہ جھوٹا انسان۔ یہ تم کیسے بات کر رہی ہو؟ اس سے بھی ایسے ہی بات کرتی ہوگی۔ اپنی بے بسی پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آخر یہ شخص ہے کون جس کے لیے آپ کو پہلی بار اپنی بیٹی بدتمیز لگ رہی ہے؟ احمد، میرا انکل۔ اس کی بھاری آواز پر عائشہ نے بے ساختہ گردن گھما کر پیچھے دیکھا۔ واش روم کے دروازے میں وہ کھڑا تھا۔ آپ کو میرے بارے میں کچھ بھی بتانے یا وضاحت دینے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ کہتا ہوا سلطان صاحب کے ساتھ صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ یہ مجھے جو سمجھتی ہے سمجھنے دے، بلکہ میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ مجھے کیا سمجھتی ہے۔
تم اس قابل ہی نہیں کہ میں تمہیں کچھ سمجھوں، تم ایک بدتمیز انسان ہو، میرے پاپا کے ملازم ہو، ملازم بن کر رہو۔ عائشہ، سلطان صاحب اتنے غصے سے بولے کہ وہ کانپ کر رہ گئی، اس نے پہلی بار ان کو اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ ریلیکس انکل، احمد نے ان کا ہاتھ تھپکا تھا، جبکہ احمد اسے پہلے سے زیادہ برا لگا تھا، جس کی وجہ سے اس کے باپ نے اس پر غصہ کیا تھا۔ وہ کچھ دیر ڈبڈبائی نظروں سے انہیں دیکھتی رہی، پھر بھاگتی ہوئی ان کے کمرے سے نکلی تھی۔ عائشہ کے جانے کے بعد احمد نے دزدیدہ نظروں سے سلطان صاحب کو دیکھا، جو سر جھکائے کافی پریشان نظر آ رہے تھے۔ انکل، آئی ایم سوری، میری وجہ سے عائشہ کو پرابلم ہو رہی ہے۔ نہیں احمد، سوری تو مجھے تم سے کرنا چاہیے، میں عائشہ کے رویے کے لیے تم سے بہت شرمندہ ہوں۔ انکل پلیز ایکسکیوز کر کے آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ احمد، تم یقین کرو عائشہ بہت اچھی ہے، بہت لونگ، پتہ نہیں کیوں وہ ایسے بیہیو کر رہی ہے، وہ تو کبھی کسی سے ایسے روڈلی بات نہیں کرتی۔ پلیز انکل، آپ مجھے کوئی وضاحت نہ دیں، میں سمجھتا ہوں، تم مجھے بتانے دو۔ احمد، اسے تمہارے بارے میں نہیں انکل، آپ نے خود ہی مجھے بتایا تھا نا کہ اس کی ناپسندیدگی کے بارے میں، ابھی جب اسے میرے بارے میں پتہ نہیں تو وہ ایسے کر رہی ہے۔ اگر پتہ چل گیا تو پھر معاملہ اور خراب ہو جائے گا، ہم کچھ عرصہ ساتھ رہیں گے تو اسے مجھے اور مجھے اسے سمجھنے میں آسانی ہوگی، تم عائشہ کو برا نہ سمجھنا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر التجا بھرے انداز میں بولے، نہیں انکل، میں اسے برا نہیں سمجھتا، اس کا بچپنا ہے بس۔ سلطان صاحب خاموش ہو گئے تھے، جیسے کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ دستک پر دونوں نے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سکینہ کھڑی تھی۔ وہ تایا جی اور تائی جی آئے ہیں۔ اس وقت سلطان صاحب کی نظریں بے ساختہ گھڑی کی طرف گئی تھیں جہاں رات کے 9 بج رہے تھے۔ وہ اٹھ کر باہر آ گئے جہاں ساجد صاحب اور زبیدہ بیگم ان کے منتظر تھے۔ السلام علیکم بھائی صاحب، خیریت تھی؟ ہاں بھائی خیریت ہے، کیا ہم اس وقت نہیں آ سکتے؟ سائی صاحب کے مسکرانے پر انہوں نے سکون بھرا سانس لیا۔ نہیں کیوں نہیں، آپ کا اپنا گھر ہے۔ سکینہ بیٹا، ٹھنڈا کچھ لے آؤ۔ کھانا لگواؤں بھائی صاحب؟ نہیں کھانا ہم کھا کر آ رہے ہیں، بس ایک ضروری بات کرنی تھی۔ جی۔ سلطان صاحب کچھ الرٹ ہو کر بیٹھ گئے، تبھی احمد لاؤنج میں داخل ہوا۔ ان دونوں کی نظریں پہلے احمد کی طرف اور پھر سوالیہ انداز میں سلطان صاحب کی طرف گئیں۔ آؤ احمد، یہ میرے بھائی ساجد اور میری بھابھی زبیدہ ہیں۔ احمد ان کو سلام کرتا ہوا سلطان صاحب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اور یہ احمد ہے، میرے دوست کا بیٹا، اسلام آباد سے آیا ہے، کچھ دن پہلے مجھ سے ملنے آیا تھا جب مجھ پر حملہ ہوا تھا۔ میرے دوست کو پتہ چلا تو اس نے احمد سے کہا یہیں میرے پاس رک جائے، تب سے یہ میرے ساتھ ہے، بہت اچھا بچہ ہے۔ آخر میں انہوں نے بڑے پیار سے احمد کا کندھا تھپتھپایا تھا جبکہ وہ سر جھکائے مسکرا رہا تھا۔ ساجد صاحب نے زبیدہ کی طرف دیکھا جنہوں نے جتاتی ہوئی نظروں سے ساجد صاحب کو دیکھا تھا۔ انکل مجھے کچھ کام ہے، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ ہاں بیٹا ضرور جاؤ، گاڑی کی چابی لے جاؤ، وہ سامنے ریک میں رکھی ہے۔ جی۔ وہ ان دونوں کو خداحافظ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ جب تک سکینہ شبت صف کرتی ان تینوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ ویسے بڑے افسوس کی بات ہے سلطان، تم ہمیں غیر سمجھتے ہو، آخر تم نے ثابت کر دیا تم ہمیں سوتیلا سمجھتے ہو۔ سلطان صاحب نے حیرت سے زبیدہ کو دیکھا۔ کیوں بھابھی، میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ تمہاری ہی خاطر ہم نے کہا تھا ساتھ تمہارے پاس رہ جاتا، ورنہ ہمارا بھی اکلوتا بیٹا ہے، پر تم نے منع کر دیا۔ ہم نے بھی سمجھ لیا چلو جوان بچی کا ساتھ ہے اس لیے منع کر دیا ہوگا، پر یہ بھی تو جوان لڑکا ہے، تمہارے دوست کا بیٹا، نہ جان نہ پہچان، تم نے اسے اس گھر میں رکھ لیا۔ ساتھ تو تمہارا بھتیجا ہے، سوتیلا ہی صحیح پر اپنا تو تھا، تم نے اس پر بھروسہ نہ کیا اور اس انجان پر بھروسہ کر لیا۔ تم آفس چلے جاتے ہو، یہ گھر ہوتا ہے، اور عائشہ بھی۔ سلطان صاحب نے بہت تحمل سے ان کی ساری باتیں سنی تھی، لیکن آخری بات پر ان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ مطلب کیا ہے بھابھی آپ کا؟ چپ رہو تم، ساجد صاحب نے زبیدہ کو روکا۔ اس کو چھوڑو سلطان، تم تو جانتے ہو عورتوں کی عقل کو چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنا دیتی ہیں۔ تم نے اس لڑکے کو ساتھ رکھا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کر رکھا ہوگا، پھر عائشہ ہماری اپنی بچی ہے، اچھی طرح اسے جانتے ہیں ہم۔ انہوں نے سلطان صاحب کے غصے کو لفظوں سے ٹھنڈا کیا۔ اب کام کی بات کرتا ہوں جس کے لیے ہم دونوں آئے ہیں۔ میں کتنی دفعہ آیا لیکن بات نہیں کر سکا۔ عائشہ ہمیں بہت پسند ہے، ہم اس کو اپنی بیٹی یعنی سعد کی بیوی بنانا چاہتے ہیں۔ پہلے سعد کی کوئی پراپر جاب نہیں تھی اس لیے بات نہیں کی، اب تو ماشاءاللہ اس کی بہت اچھی جاب ہے۔ مجھے تو پتہ ہے تمہیں اعتراض نہیں ہوگا، پر زبیدہ اور سعد کا کہنا ہے کہ تم سے اور خاص کر عائشہ سے پوچھ لیں۔ سلطان صاحب کتنی دیر تک بول ہی نہیں سکے، انہیں یہ تو اندازہ تھا کہ وہ لوگ عائشہ کے لیے یہ خواہش بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ عائشہ کی ناپسندیدگی بھی جانتے تھے اور ان کی اپنی خواہش ان لوگوں کی خواہش سے مختلف تھی، لیکن وہ بالکل صاف جواب نہیں دے سکتے تھے۔ ٹھیک ہے بھائی صاحب، میں عائشہ سے پوچھ کر جواب دوں گا۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ دونوں کھڑے ہو گئے تھے۔ اچھا سلطان، چلتے ہیں اور تمہاری ہاں کے منتظر رہیں گے۔ ان کے کہنے پر سلطان صاحب مشکل مسکرائے تھے۔ ان کے جانے کے بعد وہ عائشہ کے کمرے کی طرف بڑے، دروازہ لاک تھا۔ وہ کچھ دیر باہر کھڑے رہے اور پھر صبح بات کرنے کا ارادہ کرتے اپنے کمرے میں آ گئے۔ صبح وہ احمد کے ساتھ ساجد صاحب کی رات والی بات ڈسکس کر رہے تھے جب عائشہ ڈائننگ روم میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے سے انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ان سے ناراض ہے۔ وہ کسی کو سلام یا مخاطب کیے بغیر ان سے فاصلے پر جا کر بیٹھ گئی، کچھ بھی کھانے کے بجائے جوس کا گلاس تھام لیا۔ عائشہ، کل تمہارے تایا اور تائی آئے تھے، انہوں نے خود ہی اسے مخاطب کر لیا تھا، اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔
سعد کے لیے تمہارا رشتہ لے کر اب کیا؟ اس نے چونک کر انہوں نے دیکھا اور بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھتے احمد کو بڑے زور کی ہنسی آئی تھی۔ پھر آپ نے کیا کہا؟ اس کا چہرہ اس کی بے چینی کو عیاں کر رہا تھا۔ میں نے کہا میں عائشہ سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ اس کے تنے ہوئے اعصاب ایک دم پرسکون ہوئے تھے۔ اس نے گلاس اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ آپ جانتے ہیں مجھے سعد بھائی بالکل پسند نہیں۔ جانتا ہوں، اس لیے میں نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ صاف انکار کرنا اچھا نہیں لگتا، کوئی پراپر ریزن ہونا چاہیے۔ تو اس لیے انہوں نے اگلی بات کہنے کے لیے گلا کھنکھارا تھا۔ میں چاہتا ہوں، بلکہ میری خواہش ہے تمہاری شادی احمد سے ہو جائے۔ اور ان کی بات اس کے لیے اتنی اچانک تھی کہ وہ کچھ کہہ ہی نہیں سکی۔ تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ احمد کون ہے؟ احمد نوازش میرے دوست اور تمہاری ماما کے کزن کا بیٹا ہے، جس سے تمہارا رشتہ ہم نے بچپن میں طے کر دیا تھا۔ میں یہ بات تمہیں احمد کی آمد سے پہلے بتانا چاہتا تھا، لیکن احمد نے مجھے منع کر دیا۔ لیکن جتنی بدتمیزی تم نے احمد کے ساتھ کر کے مجھے شرمندہ کیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ تمہیں بتا دوں احمد کے ساتھ تمہارا کیا رشتہ ہے، اور شاید تم… انہوں نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ کتنی دیر انہیں ایسے ہی دیکھتی رہی جیسے ان کی بات کا یقین نہ آیا ہو۔ سلطان صاحب غور سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہے تھے۔ وہ خاموش تھی اور یہی ان کے لیے غنیمت تھا کہ وہ احمد کے سامنے بدتمیزی نہ کرے۔ میں ابھی آفس جا رہا ہوں، شام میں اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ چلو احمد۔ ان کے جانے کے بعد وہ کتنی دیر یوں ہی بیٹھی رہی۔ اتنا بڑا جھوٹ میرے پاپا نے میرے ساتھ بولا۔ وہ جانتے تھے احمد کون ہے، لیکن مجھے نہیں بتایا کیونکہ احمد نے انہیں منع کر دیا تھا۔ اب ان کے لیے احمد مجھ سے زیادہ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کچھ دیر تک ہونٹ چباتے ہوئے خود پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن جب آنسوں میں روانی آ گئی تو اس نے جھٹکے سے ڈائننگ ٹیبل پر رکھے گلاس، کپ، چمچوں کا اسٹینڈ سب گرا دیا۔ آواز سن کر کچن میں کام کرتی سکینہ تیزی سے باہر نکلی اور اس کو یوں پاگلوں کی طرح چیزیں گراتے دیکھ کر الٹے قدم پیچھے ہٹی تھی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو مکمل خاموشی تھی۔ وہ حیران ہوتا دزدیدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا کچن کی طرف آ گیا، جہاں سکینہ ہنڈیاں بنا رہی تھی۔ السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو۔ اور یہ بتاؤ محترمہ طوفان صاحبہ کہاں ہے اور اتنی خاموشی کیوں ہے؟ اس کے طوفان کہنے پر سکینہ کھیکھی کرنے لگی۔ وہ جی صبح تو انہوں نے ہنگامہ کیا تھا، میں تو ڈر کے مارے کچن سے نہیں نکلی اور تب سے کمرے میں ہیں، باہر ہی نہیں نکلی۔ پتہ کرنا ہے ٹھیک تو ہے؟ احمد نے مذاق سے کہا تھا، لیکن اندر سے وہ پریشان ہو گیا تھا۔ جی ٹھیک ہے، 2 دفعہ ڈانٹ کھا چکی ہوں۔ پھر تو ٹھیک ہے، وہ مطمئن ہو کر بولا۔ اچھا چلو اب اچھی سی چائے بنا کر پلاؤ۔ احمد بھائی باجی بہت اچھی ہیں، آپ ڈر کر انہیں چھوڑ نہ دینا۔ اس کی بات پر وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ تمہاری باجی جیسی بھی ہیں مجھے پسند آ گئی ہیں۔ اس کی بات سن کر سکینہ مسکرا دی تھی۔ وہ ٹی وی لاؤنج میں اپنا لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گیا تھا۔ ابھی سلطان صاحب اندر آئے تھے اور انہوں نے بھی آتے ہی سکینہ سے عائشہ کے بارے میں پوچھا۔ وہ صبح سے کمرے سے نہیں نکلی سن کر وہ پریشان ہو گئے تھے۔ وہ کتنی دیر دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے اسے پکارتے رہے، لیکن اسے دروازہ نہیں کھولا، حتیٰ کہ احمد کو اٹھ کر ان کے پاس جانا پڑا۔ انکل آپ آ جائیں، وہ خود باہر آ جائے گی۔ احمد انہیں بازوؤں کے حلقے میں لے کر آگے بڑھ گیا، جبکہ دروازے کے ساتھ لگی عائشہ کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے۔ رات کے 12 بج رہے تھے اور بھوک سے اس کا برا حال تھا۔ اس نے چپکے سے دروازہ کھولا۔ لاؤنج میں ہلکی لائٹ آن تھی۔ وہ دبے پاؤں چلتی ہوئی کچن میں آئی۔ فریج کھولتے ہی اندھیرے کمرے میں روشنی کی لکیر پھیل گئی۔ وہ سالن والا ڈونگا نکال کر مڑی تھی کہ کچن ایک دم روشنی میں نہا گیا۔ ڈونگے پر ایک پل کے لیے اس کی گرفت ڈھیلی پڑی تھی۔ اس نے جلدی سے ڈونگا کاؤنٹر پر رکھا اور مڑ کر دیکھا، جہاں احمد دروازے میں کھڑا دل جلانے والی مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ عائشہ کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ تو آخر بھوک نے محترمہ کو بل سے باہر آنے پر مجبور کر دیا۔ یہ میرا گھر ہے، جو مرضی کروں۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے ایسے بات کرنے والے؟ سارے دن کا غصہ وہ اب نکالنا چاہتی تھی۔ جس دن سے ہمارے گھر میں آئے ہیں جینا حرام کر دیا ہے آپ نے۔ کیا اپنے گھر میں کوئی رکھتا نہیں آپ کو جو یوں ہمارے گھر آ کر پڑے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کوئی ڈگری بھی نہیں جو ڈرائیور تک بننے کو تیار ہو گئے ہیں، اور پتہ نہیں پاپا کو کیا کہانی سنائی ہے جو وہ یوں اعتبار کرنے لگے ہیں۔ آپ نے سوچا ہوگا امیر آدمی کی اکلوتی بیٹی سے شادی کر کے ساری جائیداد پر قبضہ کر لوں گا۔ آپ جیسے مینٹالٹی کے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، اور اگر کامیاب ہو بھی جائیں تو ان کی حیثیت نوکر سے زیادہ نہیں ہوتی۔ وہ اپنی بڑاس بڑی کامیابی سے نکال چکی تھی، کیونکہ مقابل کا چہرہ ضبط کرنے کے چکر میں سرخ ہو گیا تھا، اور عائشہ کی مسکراہٹ بڑی پرسکون تھی۔ وہ پتھریلا چہلا لیے بالکل اس کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا۔ اگلے ہی پل اس نے اسے دونوں بازو سے تھاما تھا۔ پہلے تو وہ اس کی اتنی جرأت پر حیران ہوئی، پھر اس کی آہنی گرفت پر وہ ہنسی ہو کر خود کو چھڑانے لگی تھی۔ تمہارے جیسی بد مزاج لڑکیوں کا دماغ کیسے درست کرنا ہے مجھے بڑی اچھی طرح آتا ہے۔ یہ جو ابھی تم نے بکواس کی ہے نا، اس کا مزہ میں ابھی چکھا دیتا، لیکن مجھے انکل کا لحاظ ہے۔ لیکن فکر نہ کرو، تمہارے سارے اختیارات میرے ہاتھ آ جائیں، تمہارا وہ حشر کروں گا کہ یاد رکھو گی۔ اس کے انداز پر ایک پل کے لیے وہ سہم کر رہ گئی، لیکن اگلے ہی پر اس نے سر جھٹکا۔ ناممکن بات ہے کہ میں آپ سے شادی کروں، اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ بے خوفی سے بولی۔ اگر ایسا ہوا تو میں زہر کھا لوں گی۔ زہر خند مسکراہٹ احمد کے چہرے پر آئی تھی۔
اس کی تم فکر مت کرو، وہ میں خود تمہیں دے دوں گا۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے زور سے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا تھا، اور وہ جو اس سلوک کے لیے تیار نہ تھی جھٹکے سے ماربل شیلف کے ساتھ لگی تھی۔ اور تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں، ہمارے پاس اتنی دولت ہے کہ تمہارے گھر جیسے 3 گھر خرید سکتے ہیں، اور MBA کی ڈگری ہے میرے پاس، وہ بھی امریکہ کی۔ جبکہ وہ درد کی شدت سے بلبلا اٹھی تھی۔ جنگلی انسان! اس نے سنا ضرور تھا لیکن مڑ کر نہیں دیکھا، بلکہ سائلن والا ڈونگا اٹھا کر لے گیا تھا، اور عائشہ کو جتنی گالیاں آتی تھیں اس نے اسے دی تھیں۔ ساری رات رونے کے بعد صبح تک وہ خود کو کافی کمپوز کر چکی تھی، اور وہ جانتی تھی پاپا نماز کے بعد نہیں سوتے، اور اس وقت احمد نامی سیب بھی ان کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اس نے ہلکا سا دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ وہ آنکھیں بند کیے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ آہٹ پر انہوں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، اور اسے دیکھ کر وہ مسکرائے تھے جیسے وہ اسی کے منتظر ہوں۔ میری بیٹی ناراض ہے مجھ سے؟ اس نے سر نفی میں ہلایا۔ میں کل آیا تھا لیکن تم نے دروازہ نہیں کھولا، مجھے پتا تھا تمہیں غصہ تھا، اور میں چاہتا تھا تم سے تب بات کروں جب تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور تم تسلی سے کسی نتیجے پر پہنچ جاؤ۔ پاپا، میں نے بہت تسلی سے سوچ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں احمد سے شادی نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس کے خاموش ہونے پر وہ بولے تھے، کیونکہ پاپا جیسا وہ نظر آتا ہے وہ ویسا نہیں ہے۔ پہلے دن سے اس نے مجھے ٹارچر کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا۔ آپ کے سامنے وہ تمیز کا مظاہرہ کرتا ہے لیکن مجھ سے وہ ہمیشہ بدتمیزی سے بات کرتا ہے۔ سلطان صاحب کتنی دیر تک اس کا چہرہ دیکھتے رہے، جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ احمد سے شادی نہ کرنے کی وجہ صرف ناپسندیدگی ہے یا کچھ اور؟ عائشہ نے چونک کر انہیں دیکھا، اور اس نے پوری ہمت کے ساتھ خود کو حذیفہ کے بارے میں بتانے کے لیے تیار کیا۔ پاپا، اس نے جھجکتے ہوئے ان کی طرف دیکھا، میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ سلطان صاحب کو بہت تکلیف ہوئی تھی۔ انہیں لگ رہا تھا احمد سے شادی نہ کرنے کی وجہ کچھ اور ہے، لیکن انہیں یہ بھی امید تھی کہ عائشہ کسی اور کو پسند نہیں کر سکتی۔ اس کا نام حذیفہ ہے، وہ میرے ساتھ کالج میں پڑھتا ہے۔ یہ 2 جملے اس نے ان سے نظریں ملائے بغیر ادا کیے تھے۔ ان کی مسلسل خاموشی پر اسے ڈرتے ڈرتے ان کی طرف دیکھا اور بے اختیار ان کا ہاتھ تھاما۔ پاپا، آپ کچھ کہیں گی نہیں؟ انہوں نے گہرا سانس لیا۔ کیا کہوں عائشہ؟ تم نے مجھے مایوس کیا۔ جب تم نے احمد سے بدتمیزی کی، میرا بھی لحاظ نہیں کیا، تو میں نے سوچا میری تربیت میں کہاں کمی رہ گئی، اور آج پھر وہی سوال میرے سامنے ہے۔ کیا میرے پیار میں کمی تھی جو تمہیں کسی اور کی ضرورت پڑی؟ میں نے تمہیں وہاں اچھی تعلیم حاصل کرنے بھیجا تھا، یہ اختیار نہیں دیا تھا کہ تم اپنے لیے لڑکا خود پسند کرتی پھرو۔ وہ جو خاموشی سے سر جھکائے ان کی بات سنی تھی ایک دم بول پڑی۔ پاپا، میں نے کبھی آپ کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچایا۔ اگر آپ کو مجھ پر یقین ہے تو میں نے ہمیشہ اس یقین کا مان رکھا ہے۔ اگر میں حذیفہ کو پسند کرتی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے کوئی لمٹ کراس کی ہے۔ میں کبھی اس کے ساتھ باہر آؤٹنگ پر نہیں گئی، کبھی ہوٹلنگ نہیں کی۔ کالج میں بھی جب کبھی میری اس سے بات ہوتی ہے، سدرا ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ پاپا، آپ مجھے اتنا چاہتے ہیں، ہر چیز گھر میں میری مرضی سے ہوتی ہے، لیکن زندگی کے سب سے اہم فیصلے پر میرا اختیار کیوں نہیں پاپا؟ وہ اب رو پڑی تھی۔ سلطان صاحب جو ناراضی سے منہ دوسری طرف کیے تھے، اس کی باتیں سن رہے تھے، اس کے رونے پر اسے دیکھنے لگے۔ عائشہ! انہوں نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ کیا تمہیں میری محبت پر شک ہے؟ اس کا سر نفی میں ہلا تھا۔ مجھ سے زیادہ تمہارا بھلا چاہنے والا اس دنیا میں کوئی ہے؟ اس نے پھر سر نفی میں ہلایا۔ تو میں تمہارا برا کیسے سوچ سکتا ہوں؟ میں نے بہت سوچ سمجھ کر اور بہت پرکھنے کے بعد احمد کو تمہارے لیے چنا ہے۔ یہ میرا جذباتی اور جلد بازی کا فیصلہ نہیں۔ میری نظر وہ دیکھ سکتی ہے جو تم اب نہیں دیکھ رہی۔ وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ عائشہ نے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں پاپا، میں پھر بھی اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں صرف حذیفہ کے ساتھ خوش رہوں گی، وہ مجھے سمجھتا ہے۔ اس کے ضدی انداز پر انہوں نے اس کے چہرے کے گرد سے ہاتھ ہٹا لیے۔ پاپا، ایک بار آپ اس سے مل تو لیں، اس نے ملتجی انداز میں کہا۔ نہیں عائشہ، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ میں نے فیصلہ کر لیا، تمہاری شادی احمد سے ہوگی۔ عائشہ نے دکھ سے انہیں دیکھا اور آنسو صاف کرتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ اور میں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ میں شادی حذیفہ سے کروں گی۔ عائشہ! وہ ایک دم غصے سے چلائے تھے تو باہر کھڑے احمد نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تھا۔ میرے جیتے جی ایسا نہیں ہوگا، اور میرے مرنے کے بعد یہ قصہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اس کا مطلب سمجھنے میں انہیں ایک پل لگا تھا۔ عائشہ! وہ گھبرا کر کھڑے ہوئے تھے۔ اس کے دروازہ کھولنے سے پہلے احمد سائڈ پر ہو گیا تھا۔ وہ کچن کی طرف بھاگی تھی۔ اس کے پیچھے سلطان صاحب اور احمد ان کے کچن میں پہنچنے سے پہلے وہ چاقو نکال کر اپنے بازو پر کٹ لگا چکی تھی۔ سلطان صاحب وہیں ساکت ہو گئے۔ ان کی ساکت نظریں زمین پر جمع ہوتے خون پر جمی تھی۔ ان کے پیچھے کھڑا احمد ایک پل کے لیے حیران پریشان اس منظر کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا، اور سمجھ میں آتے ہی اس نے عائشہ کو مزید موقع دیے بغیر چاقو اس کے ہاتھ سے چھین لیا تھا، اور اتنی سی دیر میں اتنی نکہت کا شکار ہو گئی تھی کہ مزاحمت نہ کر سکی، اور چکراتے سر کے ساتھ اس نے کاؤنٹر کا سہارا لینا چاہا لیکن ناکام رہی۔ اس سے پہلے وہ گرتی احمد نے اس کو تھام لیا تھا، لیکن وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ انکل! وہ دونوں ہاتھ ڈائننگ ٹیبل پر رکھے گہری سوچ میں گم تھے جب احمد کی آواز پر چونک کر سر اٹھایا۔ وہ جوس کا گلاس لیے کھڑا تھا۔
نہیں احمد، دل نہیں کر رہا، پلیز انکل آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، شام ہو رہی ہے، اتنی دیر پیٹ خالی رکھنا ٹھیک نہیں۔ اس کے انداز پر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ احمد نے کسی آدمی کو یوں بے بسی سے روتے نہیں دیکھا تھا۔ جب پہلی بار وہ ان سے ملا تھا کتنی مضبوط پرسنالٹی تھی ان کی، اور ان کی اپنی اولاد نے انہیں کتنا بے بس کر دیا تھا۔ وہ پہلی دفعہ اسے عائشہ پر بے حد غصہ آیا تھا۔ انکل پلیز، اس نے بے اختیار اٹھ کر انہیں ساتھ لگا لیا تھا۔ آئی ایم ویری سوری احمد۔ انکل مجھے سوری کیوں کہہ رہے ہیں؟ میری بیٹی نے مجھے تمہارے سامنے شرمندہ کر دیا۔ میں نے کتنے مان سے اس سے بات کی جب کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ یہ بات احمد کو بتاتے ہوئے ان کا دل چاہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ احمد کچھ نہیں بولا تھا کیونکہ انہوں نے اپنی طرف سے جو انکشاف کیا تھا وہ یہ سب سن چکا تھا۔ میں تمہارا ہی نہیں نوازش کا بھی مجرم ہوں۔ اس نے بچپن کی بات کو اہم جانا چاہتا تو اگنور کر سکتا تھا، لیکن اس نے پاس رکھا۔ میری ایک کال پر تمہیں بھیج دیا عائشہ کی اتنی بدتمیزی پر بھی تم نے کبھی مجھ سے شکایت نہیں کی، لیکن آج میں تم سے کہہ رہا ہوں میری بیٹی تمہارے لائق نہیں۔ میری تم سے ایک گزارش ہے کہ عائشہ کی اس حرکت کا کسی کو پتہ نہ چلے، تمہارے گھر والوں کو بھی نہیں۔ احمد نے سر ہلا کر اقرار کیا۔ تھینک یو۔ انہوں نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لی۔ میں جانتا ہوں وہ غلط فیصلہ کر رہی ہے، لیکن میں مجبور ہوں، میں اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ وہ سر جھکائے خود کلامی کے انداز میں بولے۔ احمد نے افسوس سے ان کے چہرے کو دیکھا جو ایک دن میں ہی بوڑھے لگنے لگے تھے۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کے قریب سدرا بیٹھی تھی اور اس سے کچھ فاصلے پر صوفے پر سلطان صاحب بیٹھے تھے۔ انکل، عائشہ کو ہوش آ گیا ہے؟ سدرا کی پرجوش آواز پر انہوں نے سر اٹھا کر عائشہ کی طرف دیکھا اور گہرا سانس لے کر کھڑے ہو گئے۔ تم جس لڑکے کی بات کر رہی تھی اسے بلاؤ، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، کہہ کر وہ رکے نہیں ہیں۔ یہ انقلاب کیسے ہوا؟ سدرا نے حیرت سے اسے دیکھا تو اس نے مشکل مسکراتے ہوئے اپنے بازو کی طرف اشارہ کیا۔ سدرا نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ انکل نے مجھے تو نہیں بتایا، انہوں نے کہا چوٹ لگی تھی۔ پر عائشہ یہ سب کیوں؟ وہ مان نہیں رہے تھے، وہ میری شادی احمد سے کروانا چاہتے تھے۔ ایک بات کہوں؟ ہاں، حذیفہ سے کروڑ درجے بہتر احمد ہے۔ عائشہ نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ ٹھیک ہے، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں۔ سدرا پھر بھی اپنی کہنے سے باز نہیں آئی تھی۔ منگنی کی تقریب بہت سادگی سے انہوں نے گھر میں ارینج کی تھی۔ ان کی طرف سے ان کے بھائی تھے، وہ بھی ان سے ناراض تھے۔ وہ خود عائشہ کے مستقبل کو لے کر اتنے پریشان تھے کہ کسی اور طرف دھیان ہی نہیں جاتا تھا۔ انہیں پہلے ہی عائشہ کے فیصلے پر اعتراض تھا، مزید حذیفہ سے مل کر ان کا دل خراب ہو گیا تھا۔ انہیں یہ اندازہ تھا کہ ان کی بیٹی کو لوگوں کی پہچان نہیں، ورنہ احمد جیسے ہیرے کو نہ ٹھکراتی۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اسے حذیفہ میں کیا نظر آیا۔ انہیں پہلی نظر میں وہ لڑکا احساس کمتری کا شکار لگا اور اس سے باتیں کرنے کے بعد اس کی باتوں میں لالچ صاف نظر آیا تھا۔ جاننے کے دعوے کے باوجود عائشہ کو کیوں یہ سب نظر نہیں آیا؟ حذیفہ کے گھر والے موجود تھے، بالکل ان کے اندازے کے مطابق، ان پڑھ، جاہل، لالچی، حریص نظروں سے ان کے گھر کی چیزوں کو دیکھتے ہوئے۔ انہوں نے نہ چاہتے ہوئے ان لوگوں کے لیے اچھے کپڑوں کا انتظام کیا تھا، جبکہ وہ عائشہ کے لیے ایک معمولی سی انگوٹھی اور سستی سی جولری کے سوا کچھ نہیں لائے تھے۔ انہوں نے غور سے عائشہ کا چہرہ دیکھا کہ شاید اسے کچھ برا لگا ہو، لیکن وہ مسکرا رہی تھی۔ انہوں نے گہرا سانس لے کر احمد کو تلاش کیا، وہ وہاں نہیں تھا۔ اب احمد کو دیکھ کر انہیں عائشہ کے لیے زیادہ افسوس ہوتا تھا۔ وہ سدرا کے ساتھ شاپنگ کر کے لوٹی تھی۔ جب سکینہ نے بتایا کہ پاپا اس کو بلا رہے ہیں، وہ بہت خوش ہوئی، کیونکہ منگنی کے بعد وہ بہت کم مجھ سے بات کرتے تھے۔ وہ مسکراتی ہوئی ان کے کمرے کی طرف بڑھی، لیکن دروازہ کھولتے ہی پہلی نظر احمد پر پڑی اور اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ آپ نے بلایا تھا پاپا؟ ہاں آؤ، انہوں نے سنجیدگی سے اسے سامنے بیٹھنے کو کہا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ احمد کو اٹھتا دیکھ کر سلطان صاحب نے پوچھا۔ باہر بیٹھ جاؤ۔ وہ چاروں ناچار بیٹھ گیا۔ تم نے جب کبھی مجھ سے ضد کی میں نے ہمیشہ پوری کی۔ اپنی یہ والی ضد پوری کرنے کے لیے تم نے جو طریقہ اختیار کیا، میں نے سوچ لیا تھا میں اب کبھی تم سے کچھ نہیں کہوں گا، لیکن باپ ہوں، اپنی محبت سے مجبور ہوں۔ بات کیا ہے پاپا؟ اب کہ وہ پریشان ہوگی۔ مجھے پہلی نظر میں حذیفہ پسند نہیں آیا، لیکن میں نے نہیں کہا۔ اس کے گھر والے دیکھے تھے نا تم نے؟ اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں جانتی ہو تم کچھ؟ ان کے سوالیہ نظروں سے دیکھنے پر وہ خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی۔ اس کے فادر ایک اسکول میں چپڑاسی ہیں، ایک بھائی اس کا موٹر مکینک ہے اور ایک درزی کا کام کرتا ہے۔ منشیات کا عادی ہے، 2 کمروں کا گھر ہے جس میں ان 5 افراد کے علاوہ اس کی 2 بہنیں بھی رہتی ہیں۔ کیا یہ بات تمہارے نالج میں ہے؟ وہ عائشہ کے سر میں جیسے دھماکے ہو رہے تھے۔ اسے یہ پتہ تھا حذیفہ کا تعلق مڈل کلاس سے ہے، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ اس کا تعلق لوئر مڈل کلاس سے ہے، اور اس کا فیملی بیک گراؤنڈ اس نے کبھی اس کے بہن بھائیوں کا پوچھا ہی نہیں، نہ ہی اس نے کبھی بتایا۔ تمہاری خاموشی سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ تمہیں یہ سب نہیں معلوم۔ اسے خاموش دیکھ کر سلطان صاحب جتاتے ہوئے انداز میں بولے۔ آپ کو یہ سب کیسے پتہ چلا؟ میں نے پتہ کروایا ہے۔ کس سے؟ احمد نے پتہ کروایا ہے۔ عائشہ نے کھا جانے والی نظروں سے احمد کو دیکھا۔ اس نے کہا اور آپ نے یقین کر لیا؟ یہ آدمی تو میں کبھی میرا اچھا نہیں سوچ سکتا۔ آپ کو یہ کیوں نظر نہیں آ رہا کہ یہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے؟ وہ کیوں بدلہ لے گا؟ یہ تو آپ اس سے ہی پوچھیں۔ مجھے افسوس ہے پاپا کہ آپ کو مجھ سے زیادہ اس شخص پر یقین ہے۔ وہ کہہ کر رکی نہیں۔ میں نے کہا تھا انکل وہ نہیں مانے گی۔ دروازہ بند کرنے سے پہلے اس نے احمد کی آواز سنی تھی۔ اس نے کمرے میں جا کر سب سے پہلے حذیفہ کو فون کیا تھا۔
شکر ہے تم نے فون تو کیا۔ اس کی آواز سن کر حذیفہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا، پلیز حذیفہ، میرا اس وقت موڈ اچھا نہیں۔ کیوں، کیا ہوا؟ تم نے مجھے کبھی نہیں بتایا کہ تمہارا ایک بھائی موٹر مکینک اور دوسرا درزی ہے، وہ بھی ڈرگ کا ایڈکٹ۔ ہاں یہ سچ ہے، میں تمہیں یہ سب بتانا چاہتا تھا لیکن کبھی موقع نہیں ملا، اور پھر تم نے کبھی پوچھا بھی تو نہیں۔ عائشہ کا پہلے غصے اور اب صدمے کے مارے برا حال تھا۔ گھر بھی تمہارا اتنا چھوٹا ہے حذیفہ، مجھے کہاں رکھو گے؟ میں مانتا ہوں عائشہ جو تم کہہ رہی ہو سب ٹھیک ہے، یہ سب تمہارے اسٹینڈرڈ کے مطابق نہیں، لیکن میں نے کبھی نہیں سوچا کہ میں تمہیں اپنی فیملی کے ساتھ رکھوں گا۔ میں تو خود بھی ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا جہاں مسئلے اور غربت ہی ختم نہیں ہوتی۔ شادی کا کچھ عرصہ ہم انکل کے ساتھ رہیں گے، جیسے ہی مجھے کوئی اچھی جاب ملے گی ہم اپنا گھر لے لیں گے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو بھی انکل کا اتنا بڑا بنگلہ اور بزنس سب تمہارا ہی تو ہے۔ پاپا مجھے کچھ نہیں دیں گے، بے خیالی میں اس کے منہ سے نکلا۔ کیا مطلب؟ حذیفہ کو دھچکا لگا تھا۔ تم جانتے ہو میں نے پاپا کی مرضی کے خلاف جا کر تم سے منگنی کی ہے۔ انہوں نے منگنی اس شرط پہ کی تھی کہ وہ شادی کے بعد مجھے اپنی جائیداد میں سے کچھ نہیں دیں گے۔ اس نے جیسے ہوا میں تیر چھوڑا تھا۔ تم مذاق کر رہی ہو عائشہ؟ حذیفہ جیسے رو دینے کو تھا۔ نو آئی ایم سیریس۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ اچھا عائشہ میری کال آ رہی ہے، تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ فون رکھتے ہی عائشہ نے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام دیا۔ وہ دونوں ٹانگیں صوفے پر رکھے ان پر ٹھوری ٹکائے گہری سوچ میں گم تھی۔ ایک ہفتہ پہلے اس نے حذیفہ سے بات کی تھی، اس کے بعد نہ اس کی کال آئی اور نہ حذیفہ نے کی۔ وہ کالج بھی نہیں جا رہی تھی، 2 ماہ بعد شادی تھی اس کی، لیکن اس نے شاپنگ بھی بند کر دی۔ پاپا الگ خاموش رہتے تھے، پہلے بھی گھر میں 2 افراد تھے لیکن آوازیں تھیں، اب تو لگتا تھا جیسے یہاں کوئی رہتا ہی نہیں۔ احمد جب تھا پاپا اس سے بات کر لیتے تھے، اب تو وہ بھی چلا گیا تھا۔ اس نے گہرا سانس لے کر آنکھیں بند کر لیں۔ گاڑی کا ہارن بجا اور اس کے بعد ڈور بیل بجی۔ وہ حیران ہوتی باہر نکلی کیونکہ کار کا ہارن پاپا کی گاڑی کا نہیں تھا۔ اس نے گیٹ کھولا تو سامنے ہی پاپا کھڑے تھے، لیکن 2 آدمی کو سہارا لیے۔ پاپا کیا ہوا انہیں؟ اس نے دونوں سے پوچھا۔ اچانک آفس میں سر کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، ہم اسپتال لے کر گئے تھے، ڈاکٹر نے کہا کہ انہیں انجائنا کا اٹیک ہوا۔ کسی ٹینشن کی وجہ سے اس نے رونا شروع کر دیا۔ وہ دونوں ان کو سہارا دیتے ہوئے بیڈ روم میں لے آئے تھے۔ حفیظ صاحب تھینک یو ویری مچ، میں اب ٹھیک ہوں۔ وہ بمشکل بول سکے، یہ ان کی میڈیسن، اگر کوئی پرابلم ہو تو یہ میرا نمبر ہے، میں سر کا مینیجر ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ انہیں چھوڑ کر وہ اندر آئی تو وہ آنکھیں بند کیے لیٹے تھے۔ پاپا، اس نے روتے انہیں پکارا تو انہوں نے بمشکل آنکھیں کھولیں۔ وہ تمہارے لائق نہیں عائشہ۔ کون پاپا؟ حذیفہ۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس ان کا ہاتھ پکڑ کر روتی رہی۔ آج آفس آیا تھا وہ اور اس کا بھائی۔ عائشہ نے چونک کر انہیں دیکھا۔ 50 لاکھ مانگ رہے تھے، کرائے کا گھر تھا جہاں سے انہیں جواب مل گیا ہے اور وہ مکان خریدنا چاہتے ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا تب بھی تو مکان آپ نے دینا ہے، تو ابھی صحیح میری باتوں پر شاید تم یقین نہ کرو، جیسے احمد کا نہیں کیا تھا۔ میں نے ریکارڈنگ کی ہے، سن لو۔ انہوں نے موبائل اس کی طرف بڑھایا۔ اور اگر میں نہ دوں تو؟ سلطان صاحب کی آواز آئی تھی۔ وہ تو آپ کو دینے پڑیں گے، اور یہ میں اپنے لیے نہیں آپ کی بیٹی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ کہاں عادت ہے اسے ایک کمرے میں رہنے کی؟ اگر آپ نے مجھے 50 لاکھ نہ دیے تو آپ کی بیوقوف بیٹی تو ہے نا؟ سوچیں اس پر میرے پیار کا رنگ کتنا گہرا ہے۔ پہلے بھی وہ میری خاطر خودکشی کی کوشش کر چکی ہے، تو سوچیں کیا میری خاطر وہ گھر سے نہیں بھاگ سکتی؟ اور پھر جو آپ کی عزت رہ جائے گی تو 50 لاکھ کیا برے ہیں؟ یہ مکروہ انداز حذیفہ کا تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے پتا تھا تمہیں یقین نہیں آئے گا، اس لیے ریکارڈ کر لیا۔ آج میرا دل چاہ رہا ہے عائشہ کہ میں مر جاؤں، جتنی ذلت مجھے اس لڑکے کے سامنے محسوس ہوئی۔ تم نے مجھے مار دیا عائشہ، مار دیا۔ خدا کے لیے پاپا ایسے مت کہیں۔ پاپا مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر بری طرح رو پڑی۔ احمد کو بلاؤ پاپا۔ عائشہ احمد کو بلاؤ۔ وہ بے بسی سے ان کا چہرہ دیکھنے لگے۔ میرے موبائل میں اس کا نمبر ہے۔ اس نے احمد کا نمبر ڈائل کیا تھا، دوسری بیل پر اس نے فون اٹھا لیا تھا۔ السلام علیکم انکل، کیسے ہیں؟ عائشہ بات کر رہی ہوں۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی تھی، جیسے وہ اس سے بات نہ کرنا چاہتا ہو۔ پاپا آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، اسے کہو آ جائے۔ پاپا کہہ رہے ہیں آپ آ جائیں۔ خیریت ہے نا؟ اس کی بھاری آواز پر وہ چونکا۔ پاپا کی طبیعت ٹھیک نہیں اب کہ وہ رو پڑی۔ اوکے، میں 15 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ اس نے ان کو 2-3 دفعہ آواز دی لیکن وہ شاید سو گئے تھے۔ وہ اٹھ کر لاؤنج میں آ گئی۔ وہ بڑی بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ 15 منٹ تھے کہ گزر نہیں رہے تھے۔ 15 منٹ میں 10 دفعہ اس نے اندر جھانک کر دیکھا تھا کہ پاپا سانس لے رہے ہیں۔ اچانک وہ پتہ نہیں کیوں بہت ڈر گئی تھی۔ یا اللہ احمد آ جائے، اس نے دل سے دعا کی۔ تبھی ڈور بیل بجی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی گیٹ تک آئی۔ کہاں ہیں انکل؟ وہ بھی اس کی طرح پریشان تھا اور اس کے جواب سے پہلے بھاگتے ہوئے سلطان صاحب کے کمرے کی طرف گیا۔ انکل، اس نے قریب جا کر پہلے انہیں پکارا تھا اور اس کی ایک پکار پر انہوں نے آنکھیں کھول دی تھیں۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائے تھے۔ عائشہ کا دل چاہا خود کو شوٹ کر لے۔ اس کے غلط فیصلے نے اس کے باپ کو اس سے دور کر دیا تھا۔ تم آ گئے احمد؟ جی انکل، میں آپ کے پاس ہوں۔ یہ اچانک کیا ہوا؟ طبیعت کیسے خراب ہو گیا آپ کی؟ جانے کا وقت آ گیا ہے احمد۔ پاپا، وہ ایک دم چیختی ہوئی ان کے قدموں سے لپٹ گئی۔ ایسے مت کہیں پاپا، میں مر جاؤں گی۔ احمد ایک دم پریشان ہو گیا۔ پلیز انکل ایسے مت بولے، کچھ نہیں ہوگا آپ کو۔ میں آ گیا ہوں نا، ابھی اسپتال چلتے ہیں۔ نہیں احمد، اب جینے کو دل نہیں کرتا، میرا دل آج مر گیا۔ پاپا مجھے معاف کر دیں۔ وہ اب ان کے پاؤں چوم رہی تھی۔ نہیں پاپا، وہ اور زور سے رونے لگی۔ یہاں ہو عائشہ۔ وہ ان کے دائیں طرف آ کر بیٹھ گئی۔
پاپا مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی، آپ جو چاہیں مجھے سزا دیں پاپا، جو چاہے۔ وہ ان کے کندھے پر سر رکھ کر بری طرح رو پڑی۔ احمد آج پھر میں تم سے کچھ مانگنے لگا ہوں، تم بھی کہو گی کیسا خود غرض آدمی ہے، لیکن کیا کروں، تم پر مجھے مان بھی بہت ہے۔ انہوں نے بائیں ہاتھ میں احمد کا ہاتھ تھام رکھا۔ میری بیٹی بہت نادان ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہے، میں اس سے ناراض ہوں، پر میں اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، میرے بعد یہ اکیلی ہو جائے گی۔ پاپا مجھے بات کرنے دو عائشہ۔ انہوں نے ناراضی سے اسے دیکھا۔ اسے میں نے آج تک زمانے کی ہر برائی سے بچا کر رکھا، اس لیے یہ لوگوں کو پہچاننے میں دھوکہ کھا گئی۔ میرے بعد صرف ایک تم ہو جس پہ میں بھروسہ کر سکتا ہوں۔ انکل، احمد نے کچھ کہنا چاہا لیکن انہوں نے اس کا ہاتھ دبا کر اسے خاموش کروا دیا۔ میں نے خود تم سے کہا تھا میری بیٹی تمہارے لائق نہیں، میرے بعد بے شک تم مجھ سے شادی نہ کرنا، لیکن اس کا خیال ضرور رکھنا، رکھو گے نا؟ پاپا مت کریں ایسا، مجھے معاف کر دیں، آپ جیسا کہیں گے میں ویسا کہوں گی، میں کبھی بدتمیزی نہیں کروں گی، میں کبھی ضد بھی نہیں کروں گی، آپ کو حذیفہ نہیں پسند، میں اسے شادی نہیں کروں گی، آئی پرامس پاپا نہیں کروں گی، بس مجھے معاف کر دیں۔ وہ دونوں ہاتھوں میں ان کا چہرہ تھام کر ان سے وعدہ کر رہی تھی۔ اس کی حالت اس وقت اتنی قابل رحم ہو رہی تھی کہ احمد کو بھی افسوس ہو رہا تھا۔ عائشہ، سلطان صاحب نے اسے بازوؤں کے حلقے میں لے لیا تھا، وہ ان کے سینے پر سر رکھ کر رو پڑی۔ میں تم سے ناراض نہیں میری بچی، میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اب بھی احمد کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ احمد، وعدہ کرو میری عائشہ کا خیال رکھو گے؟ اس کے سر ہلانے پر وہ مسکرا دیے تھے۔ میرے دونوں بچے میرے ساتھ ہیں، مجھے بہت سکون ہے۔ وہ اب نارمل انداز میں بات کر رہے تھے۔ مجھے نیند آ رہی ہے، کچھ دیر سوؤں گا۔ احمد تم جانا نہیں، عائشہ اکیلی ہو جائے گی۔ احمد نے بے ساختہ عائشہ کی طرف دیکھا، تبھی اس نے بھی احمد کی طرف دیکھا۔ نظریں ملنے پر دونوں نے نظریں چرا لی۔ میں اٹھوں گا تو نوازش سے میری بات کروانا۔ احمد نے سر ہلایا تھا۔ تھوڑی دیر سوؤں گا، وہ غنودگی میں چلے گئے۔ پاپا، عائشہ نے گھبرا کر آواز دی، شاید دوائیوں کا اثر ہے، سونے دو ان کو، باہر آ جاؤ، وہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ انہیں چادر اڑا کر لائٹ آف کر کے باہر نکل آئی۔ کتنی دیر وہ انگلیاں مروڑتی صوفے کی سائڈ پر کھڑی رہی، جبکہ احمد آنکھیں بند کیے صوفے کی بیک سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ وہ اسے معافی مانگنا چاہتی تھی لیکن اس کی آنکھیں کھول کر دیکھنے پر وہ کچھ اور بول گئی۔ کھانا کھائیں گے؟ نہیں، تم سو جاؤ، میں یہیں ہوں۔ وہ کچھ کہے بغیر کمرے میں آ گئی۔ نامانوس شور پر اس کی آنکھ کھلی۔ پہلے تو اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، وہ عائشہ کے چیخنے کی آواز تھی۔ وہ ننگے پاؤں سلطان صاحب کے کمرے کی طرف بھاگا۔ پاپا، وہ روتے ہوئے ان کو اونچی آواز میں پکار رہی تھی۔ احمد، پاپا بول نہیں رہے، یہ مجھ سے ناراض ہیں اس لیے نہیں بول رہے، آپ بلائیں نا، آپ کی بات ضرور مانیں گے۔ وہ اب اس کا بازو پکڑ کر اسے کھینچ رہی تھی۔ احمد نے سلطان صاحب کے دل پر ہاتھ رکھا جو بالکل ساکت پڑا تھا۔ اس کی آنکھیں ایک دم آنسوؤں سے بھر گئی تھیں اور عائشہ جو منتظر نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر پاگلوں کی طرح چیخنے لگی تھی۔ پھر کیا سوچا ہے؟ کس بارے میں؟ نوازش صاحب کے پوچھنے پر اس نے سوالی نظروں سے انہیں دیکھا۔ عائشہ کے بارے میں۔ احمد نے گہرا سانس لیا۔ پاپا، یہ اس کی اپنی زندگی ہے، اسے کیا کرنا ہے یہ آپ کو اس سے پوچھنا چاہیے۔ میں 2-3 دفعہ گیا ہوں اس کے پاس، پر وہ مجھے دیکھتے ہی رونے لگتی ہے، میری ہمت نہیں ہوتی کوئی بھی بات کرنے کی۔ میں نے اس کے تایا سے پوچھا تھا کہ ہم عائشہ کو اپنے ساتھ لے جائیں، پر انہوں نے منع کر دیا۔ کیوں؟ وہ ماتھے پر بل ڈال کر بولا۔ وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے احمد، وہ عائشہ کے تایا ہیں، ان کا اس پر حق ہے، جبکہ ہم کون ہیں اس کے۔ لیکن پاپا، انکل نے جانے سے پہلے عائشہ کی ذمہ داری مجھے سونپی تھی، وہ تمہیں پتہ ہے لیکن لوگوں کو نہیں۔ وہ تم سے پوچھیں گے کہ کس حق سے تم عائشہ کو ساتھ لے کر جانا چاہتے ہو تو کیا کہو گے؟ اور عائشہ کیا تمہارے ساتھ جائے گی؟ اب کی بار وہ کچھ نہیں بولا تھا۔ ہمیں 2 ہفتے ہو گئے یہاں آئے، تمہاری ممی بھی بار بار فون کر رہی ہے، اب ہمیں واپس چلنا چاہیے، اور میرے خیال میں عائشہ کو تھوڑا ٹائم دینا چاہیے، شاید وہ خود کوئی بہتر فیصلہ کر سکے۔ وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ تبھی شور کی آواز پر وہ دونوں گھبرا کر اندر کی طرف بھاگے تھے اور دروازے میں رک گئے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے آنے کی؟ احمد نے عائشہ کا سرخ چہرہ اور جارحانہ انداز دیکھ کر مقابل کو دیکھا جہاں حذیفہ کھڑا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ عائشہ، نام مت لو اپنی گندی زبان سے میرا، تم میرے پاپا کے قاتل ہو، لالچ نے میرے پاپا کی جان لے لی۔ زور سے بولتے ہوئے رو پڑی۔ مجھے معاف کر دو عائشہ۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور بے ساختہ 3 قدم پیچھے ہٹی۔ دور رہو مجھ سے گھٹیا انسان، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، یہ لو اپنی گھٹیا انگوٹھی اور دفع ہو جاؤ، میں سمجھوں گی مر گئے تم، بلکہ مر جاؤ تم، مجھے سکون آ جائے۔ عائشہ، وہ گھگیانے والے انداز میں آگے بڑھا، تم دفع ہوتے ہو یا میں تمہارا قتل کر دوں؟ کہنے کے ساتھ اس نے ٹیبل پر پڑے اسٹینڈ میں سے چاقو نکال لیا۔ نوازش صاحب کے ساتھ ساجد صاحب اور تماشا دیکھتا سعد ایک دم آگے بڑھے تھے، جبکہ سدرا نے مضبوطی سے اس کے کندھے سے تھام لیا تھا۔ آج کافی دن بعد احمد نے اسے اس کے پرانے انداز میں دیکھا تھا اور وہ جانتا تھا کہ اگر حذیفہ مزید کچھ دیر یہاں رکا تو اپنی ٹانگوں پر واپس نہیں جائے گا۔ جاتے کیوں نہیں؟ عائشہ نے کہہ دیا نا کہ وہ تم سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی، چلے جاؤ، آئندہ یہاں نظر مت آنا ورنہ سیدھا پولیس اسٹیشن جاؤ گے۔ اور ایک بات، وہ جھک کر انگوٹھی اٹھا رہا تھا جب عائشہ بولی، آج تک میں نے تمہیں جتنی رقم دی ہے وہ مجھے واپس چاہیے، اگر تم نے واپس نہ کی تو پولیس کے ذریعے مجھے یہ کام کرنا ہوگا۔ حذیفہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی لیکن ساجد صاحب اس کا بازو پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اسے باہر لے گئے تھے، جبکہ سدرا اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر لے گئی۔ یہ کیا تھا؟ نوازش صاحب اب تک پریشان اور حیران تھے۔ وہ ایسی ہی ہے، احمد نے مسکرا کر
جانے کس بات کا مزہ لیا تھا، جبکہ نوازش صاحب کے لیے روتی گھبراتی عائشہ کا یہ روپ ہضم کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ دستک پر اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا اور نوازش صاحب کو دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ کتنی دیر اس کے ساتھ بیٹھ کر اسے تسلی دیتے رہے۔ وہ جو بہت غور سے ان کی باتیں سن رہی تھی چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ آپ جا رہے ہیں؟ ہاں بیٹا جانا تو ہے، اتنے دن ہو گئے تمہاری آنٹی بھی کے لیے مجھے تمہاری فکر تھی، لیکن تمہارے تایا نے کافی تسلی دی ہے کہ وہ تمہارے ساتھ رہیں گے، لیکن تم فکر نہ کرو، ہم آتے جاتے رہیں گے، فون پر بھی تم سے رابطہ رہے گا۔ پتہ نہیں کیوں اسے ڈھیر سارا رونا آیا۔ عائشہ تم ایسے روگی تو مجھے پریشانی ہوگی، وہاں بھی میں پریشان رہوں گا۔ تبھی احمد اندر آئے۔ چلیں پاپا؟ ہاں چلو۔ اچھا بیٹا اپنا خیال رکھنا، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے۔ ان کے جانے کے بعد عائشہ نے آنسو بھری نظروں سے سامنے دیکھا، وہ وہیں کھڑا تھا۔ عائشہ خود اٹھ کر اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں آپ سے معافی مانگنے آئی ہوں، میں نے پاپا کے علاوہ آپ کو بھی بہت ہرٹ کیا۔ پاپا آپ سے بہت پیار کرتے تھے، آپ پر ان کو مان بھی بہت تھا، میں نے تو ان کا مان توڑ دیا تھا۔ کہنے کے ساتھ اس کی آواز بھر آ گئی۔ اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے تو پاپا بھی مجھے معاف کر دیں گے۔ بولے آپ نے مجھے معاف کر دیا نا؟ احمد کا سر خود بخود ہل گیا تھا۔ میں تم سے ناراض نہیں تو؟ عائشہ کی آواز پر اس نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ تو کیا؟ کچھ نہیں۔ وہ پلٹ گئی تھی جب اس کی تو کو لے کر وہ سارا راستہ سوچتا رہا۔ اب اس کے دن رات معافی مانگنے میں گزر جاتے تھے۔ ابھی بھی کمرے میں پڑے پڑے اس کا دل گھبرانے لگا تو وہ باہر آ گئی۔ اس کا رخ سلطان صاحب کے کمرے کی طرف تھا، لیکن اندر داخل ہوتے ہی اسے جھٹکا لگا۔ کمرے کی ہر چیز اپنی جگہ سے ہلی تھی۔ وہ وہیں چیخی تھی، سکینہ جی باجی! وہ بھاگتی ہوئی اندر آئی۔ یہ کس نے؟ اس نے انگلی سے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ غصے کے مارے اس سے بات پوری نہیں ہوئی۔ باجی یہی نہیں، ساری جگہ پر یہی کچھ ہے، آپ کے تایا نے سارے گھر پر قبضہ کر لیا ہے۔ وہ ایک دم شاکڈ ہو کر رہ گئی۔ اب کہ اس نے دھیان دیا، سارے گھر کا جائزہ لیا۔ اس نے ان کی وارڈروب کھولی، ان کے کپڑے، ان کے لاکرز میں رکھے زیورات، نقدی سب غائب تھے۔ وہ جیسے وہیں گر گئی تھی، اس کا دماغ بالکل سن ہو گیا تھا۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی باہر آئی، سکینہ وہیں کھڑی تھی۔ یہ سب کب سے ہو رہا ہے؟ یہ تو جی کل کے بعد سے ہو رہا ہے، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں کتنی دفعہ آئی تھی آپ کے پاس، پر آپ کی حالت ایسی نہیں تھی، اور تو اور وہ لوگ مجھے بھی نکالنا چاہتے ہیں، میں ہی ڈھیٹوں کی طرح خود آ جاتی ہوں، بس مجھے آپ کی فکر ہے، میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ جو ہونٹ چباتے ہوئے سکینہ کی بات سن رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ رو نہیں باجی، آپ تو بڑی بہادر ہو۔ سکینہ کو اس پر بڑا ترس آیا۔ بہادر نہیں ہوں سکینہ، میری ساری بہادری میرے پاپا کی وجہ سے تھی۔ وہ کہتے تھے میں دنیا کے روپ نہیں جانتی۔ دیکھو سکینہ، میں نے کتنا دھوکہ کھایا، ہر جگہ ہر رشتے سے دھوکہ کھا رہی ہوں، اور جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ میں نے اپنے پاپا کا دل دکھایا، اور اب مجھے سمجھ آ رہی ہے انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی تھی۔ نہیں باجی ایسے نہ رو، ماں باپ اپنے بچوں سے ناراض نہیں ہوتے، چاہے وہ جتنی مرضی بڑی غلطی کر لیں۔ صاحب تو آپ سے پیار بھی بہت کرتے تھے، وہ غصہ ضرور تھے پر ناراض نہیں تھے۔ میں اکیلی رہ گئی سکینہ، بالکل اکیلی۔ آپ اکیلی نہیں باجی، جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے، اور پھر احمد بھائی بھی تو آپ کے اپنے ہیں۔ وہ رونا بول کر سکینہ کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں باجی، بڑے صاحب نے انہیں آپ کے لیے پسند کیا تھا، احمد بھائی تو دعا ہیں صاحب کی آپ کے لیے۔ وہ سب بھول کر سکینہ کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ وہ لاؤنج میں آئی تو تینوں بڑے خوشگوار موڈ میں ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ ارے واہ، آج عائشہ کیسے کمرے سے باہر آ گئی؟ زبیدہ نے بڑے طنزیہ انداز میں کہا۔ تایا جی آپ نے اپنا سامان پاپا کے روم میں شفٹ کیوں کیا؟ اس کے سوال پر ایک پل کے لیے تینوں کے چہرے رنگ اڑ گئے۔ بھائی اب ہمیں یہیں رہنا ہے تو گھر کے سربراہ کا جو کمرہ ہوگا میں اسی میں رہوں گا نا۔ وہ کمرہ میرے پاپا کا ہے اور یہ گھر میرا ہے، اور پاپا کے ڈاکومنٹ زیورات سب کس کی اجازت سے آپ نے نکالے ہیں؟ توبہ کیسی بدتمیز لڑکی ہے، اپنے تایا سے زبان چلا رہی ہے۔ زبیدہ نے دونوں گال پٹے۔ دیکھو لڑکی، تمہاری یہ بدتمیز انداز تمہارا باپ برداشت کرتا تھا، میں نہیں کروں گا۔ اب یہ میرا گھر ہے، سلطان کا بھائی ہونے کے ناطے یہ جائیداد، یہ بزنس سب میرا ہے۔ تمہارا کام گھر میں رہنا ہے، اور تمہاری روٹی کپڑے کی جو ضرورت ہے پوری ہو جائے گی، اور یہ ہمارا احسان مانو کہ تم جیسی بد زبان لڑکی جس کی پہلے منگنی ٹوٹ چکی ہے، یہ بھی ہماری قربانی سمجھو، ہم تمہیں بہو بنا رہے ہیں۔ اگلے ہفتے ہم تمہارا نکاح ساتھ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ دھماکہ ہونا، زلزلہ، یہ سارے محاورے اب اس کی سمجھ میں آ رہے تھے۔ اس کی نظریں ان دونوں سے ہوتی ساتھ پر جا رکی۔ اس کی وہی مکروہ دل جلانے والی ہنسی، وہ ایک دم پھٹ پڑی۔ یہ ناممکن ہے، میں اس سے شادی کروں، اس سے بہتر ہے میں اپنی جان دے دوں۔ اب کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اپنی خواہش پوری کیے بغیر میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ بس، ساجد صاحب نے اسے ٹوک دیا۔ دیکھو عائشہ، یوں ضد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ تمہارے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں، اور اس جائیداد کو پانے کے لیے میں نے بہت انتظار کیا۔ اب جب مجھے موقع ملا تمہاری ضد کے لیے، میں اسے گوا نہیں سکتا۔ تمہارا باپ بھی ایسا تھا، اڑیل، سیدھی زبان، اس کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ مجبوراً گنڈوں کو بھیج کر مجھے اسے ڈرانا پڑا تاکہ وہ سعد کو اپنانے پر تیار ہو جائے، لیکن وہ نوازش کے بیٹے کو لے آیا، اور وہ لڑکا تو جیسے تمہارے باپ کا سایہ بن گیا تھا۔ ہر جگہ اس لڑکے نے ہمیں ناکام کیا، پر جو کام ہم نہیں کر سکے تم نے کر دیا۔ جاؤ شاباش، اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو۔ اور وہ اپنے بے جان وجود کو گھسیٹتی ہوئی اندر آئی تھی، اور بیڈ پر بیٹھ کر اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا تھا۔ یا اللہ، مجھے میری نافرمانی کے لیے معاف کر دیں، معاف کر دیں۔ وہ اب معافی کی گردان کر رہی تھی۔
او میرے خدا، اس کی باتیں سن کر سدرا کے منہ سے بے اختیار نکلا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے سدرا، ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا ہے ابھی کچھ ہو جائے، ہر نیا دن میرے لیے نئے انکشاف لے کر آتا ہے، باہر جاتے ہیں تو مجھے لاک کر جاتے ہیں، ایک سکینہ کا سہارا تھا اسے بھی انہوں نے نکال دیا، میرا موبائل بھی چھین لیا، یہ تو اندر ایک پرانا موبائل تھا، پاپا کی کوئی پرانی سم تھی وہ استعمال کر رہی ہوں، اور پتہ ہے عائشہ، میں 2 دفعہ تم سے ملنے آئی تھی لیکن مجھے تم سے ملنے نہیں دیا، کہا تم گھر پر نہیں ہو، تمہارا سیل بھی بند تھا، شک تو مجھے تبھی ہو گیا تھا، سدھا پلیز کچھ کرو نہیں تو میں ایسے ہی گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گی، وہ اب رو پڑی۔ عائشہ پاگل مت بنو، کب تک یوں رو کر خود کو ہلکان کرتی رہو گی، بہادری کا مظاہرہ کرو۔ کیسے؟ تم احمد کو فون کرو۔ احمد؟ وہ ایک دم رکی تھی۔ ہاں احمد وہی تمہاری مدد کر سکتا ہے، لیکن سدرا کس منہ سے اس سے مدد مانگو؟ تم جانتی ہو میں نے ہمیشہ اس سے بدتمیزی سے بات کی ہے، وہ کیوں کرے گا میری مدد؟ وہ کرے گا تمہاری مدد، اور کیوں کا جواب وہ خود دے گا۔ میں سمجھی نہیں سدرا، تم مجھے الجھا رہی ہو، تمہارے پاس اس کا نمبر ہے؟ ہاں مجھے دو۔ عائشہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ تم کیا کرو گی؟ اس کا نمبر لکھوانے کے بعد اس نے پوچھا۔ وہ تم مجھ پہ چھوڑ دو۔ ساتھ ہی اس نے فون بند کر دیا، فون سائلنٹ پہ کر کے اس نے وارڈ روم میں چھپا دیا۔ وہ جب اپنے ماضی میں جھانکنے بیٹھتی تو سوائے ندامت کے کچھ نظر نہیں آتا، اسے پاپا کی کہی ہوئی ایک ایک بات یاد آتی، سوچتے سوچتے وہ احمد پر آ کر رک گئے، پھر سر جھٹک کر جیسے خود کو اس سے سوچتے سے روکا تھا۔ وہ کبھی مجھے نہیں اپنائے گا، میں بدتمیز ہوں نا؟ اس کی آنکھوں کی سطح گیلی ہو گئی تھی۔ اگر اس کے دل میں میرے لیے کوئی اچھا احساس ہوتا تو میری خبر تو لیتا، زندہ ہوں یا مر گئی، اور پھر سدرا نے فون تو کیا ہوگا، میری پریشانی کا بھی بتایا ہوگا۔ ایک دن گزر گیا، وہ نہیں آیا، تبھی ناگوار سی بو اس کے ناک سے ٹکرائی تو اس نے نظریں گھما کر دیکھا، اس کے بالکل سامنے ساتھ بیٹھا اسے گھور رہا تھا۔ وہ ایک دم یوں اچھل کر کھڑی ہوئی تھی جیسے اسے بچھو نے ڈنگ مارا ہو۔ ایسا کیا سوچا جا رہا تھا جو تمہیں میرے آنے کا بھی پتہ نہیں چلا؟ وہ نیموا آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، اس کی آواز کی لڑکھڑاہٹ اور حرکات بتا رہی تھی کہ وہ نشے کی حالت میں ہے۔ وہ اس وقت بالکل بھی اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، خود پر جمی اس کی نظروں سے اسے کراہیت ہو رہی تھی، وہ ایسے ہی تاثرات اس کے چہرے پر بھی آ گئے۔ وہ کچھ کہے بغیر آگے بڑھی تھی، لیکن اس نے بڑھ کر اس کا بازو تھام لیا تھا اور اسی تیزی سے عائشہ کا ہاتھ گھما تھا اور اس کے منہ پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا، ایک پل کے لیے لڑکھڑا گیا تھا، لیکن اگلے ہی پل اس نے تیش کے عالم میں تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا اور وہ لہرا کے منہ کے بل زمین پر گری تھی، پیشانی اتنی زور سے زمین سے ٹکرائی تھی کہ وہ بلبلا اٹھی تھی، ابھی وہ سنبھلی نہیں تھی کہ اس نے بالوں سے پکڑ کر اسے کھڑا کیا، درد کے مارے اس کی چیخ نکل گئی۔ تم دیکھو آج میں تمہارا حشر کیا کرتا ہوں، دوبارہ کبھی سر اٹھا کے بات نہیں کر سکو گی۔ وہ اسے بالوں سے گھسیٹ کر بیڈ روم کی طرف لے جا رہا تھا، خود کو چھڑانے کے لیے وہ پورا زور لگا رہی تھی ڈور بیل پر، وہ ایک دم رکا تھا اور یہی وہ پل تھا جب وہ خود کو اس کی گرفت سے چھڑا کر سیدھا کمرے میں داخل ہوئی اور دروازہ لاک کر لیا۔ اب وہ پاگلوں کی طرح دروازے کو ٹھوکریں لگا رہا تھا، پھر ساجد صاحب کی آواز آئی اور اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ یا اللہ میری مدد کر! وہ کانپتے ہاتھوں کو ایک دوسرے میں جکڑے دیوار سے لگے، پھر اچانک باہر سے زور زور سے بولنے کی آوازیں آنے لگی، اسے لگا کسی نے اسے آواز دی ہے، اس نے غور سے سنا، اس کا نام ہی لیا جا رہا تھا۔ وہ دروازے سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ عائشہ! اب کی آواز صاف تھی اور اس نے پہچان بھی لی تھی۔ اس نے جھٹکے سے دروازہ کھولا، وہ بالکل سامنے کھڑا متلاشی نظروں سے اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ احمد! وہ چیختی ہوئی اس کی طرف بھاگی تھی، اس کے قریب جاتے ہی اس نے اس کا بازو مضبوطی سے تھام کر ماتھا اس پر ٹکا دیا۔ احمد نے دونوں بازوؤں سے اسے تھام کر سیدھا کیا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، جہاں دائیں گال پر انگلیوں کے نشان بہت واضح تھے اور رونے کی وجہ سے اس سے بات نہیں ہو پا رہی تھی۔ عائشہ تم ٹھیک ہو؟ اب کے نوازش صاحب نے قریب آ کر پوچھا تو وہ ان کے گلے لگ گئی۔ بس بیٹا ہم آ گئے ہیں نا؟ کل تک مجھے یہ گھر خالی چاہیے، اس نے احمد کی اونچی آواز سنی تھی۔ یہ گھر سلطان نے میرے نام کر دیا، ساجد صاحب کی آواز پر اس نے نوازش صاحب کے کندھے سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ اچھا؟ احمد طنزیہ آواز میں بولا۔ ان کی اکلوتی بیٹی، ان کی وارث موجود ہے، پھر کس خوشی میں وہ جائیداد آپ کے نام کر دیں گے؟ میرے پاس ثبوت ہے، آپ کی اطلاع کے لیے بتا دوں، انکل کی جائیداد کے سارے اصل دستاویزات میرے پاس ہیں۔ میں بحث نہیں کرنا چاہتا، جس طرح آپ کا بیٹا جیل پہنچا ہے، میں نہیں چاہتا اس عمر میں آپ دونوں میاں بیوی جیل میں چکی پیسیں۔ آپ دونوں کو تو میں عمر کا لحاظ کر کے چھوڑ رہا ہوں، لیکن آپ کے بیٹے نے ایک کمزور لڑکی پر ہاتھ اٹھا کر جو بے غیرتی کا ثبوت دیا ہے وہ ناقابل معافی ہے۔ چلے پاپا! وہ کہہ کر باہر نکل گیا اور ان کے پیچھے وہ دونوں بھی نکل آئے۔ احمد کے گھر میں 3 نفوس تھے، نوازش انکل، سلمی آنٹی اور احمد۔ شروع میں وہ ان کے ساتھ ایک فاصلے پر رہی، حالانکہ وہ اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ انکل صبح اپنے سامنے اسے ناشتہ کرواتے، ان کے جانے کے بعد آنٹی اسے کچن میں ساتھ لے جاتی، کبھی اپنی کسی فرینڈ کے گھر تو کبھی آؤٹنگ پر، زبردستی اسے ہر بات میں شامل کرتے۔ وہ کافی حد تک بہل گئی تھی، ان کا خلوص اور محبت تھی کہ وہ ان سے اٹیچ ہو گئی تھی، صرف وہی ایک نظر نہیں آتا تھا، اور کبھی آمنا سامنا ہو بھی جاتا تو لاپرواہ سا گزر جاتا اور وہ سارا دن کڑتی رہتی۔ اسے احمد کا اگنور کرنا بہت برا لگتا تھا، اپنے اس برے وقت میں اسے وہی یاد آیا تھا اور وہ ہی
اور وہی تھا جو اس کی مدد کو آیا تھا۔ پھر کیا بات تھی کہ وہ اس سے بولتا نہیں تھا، حالانکہ وہ معافی بھی مانگ چکی تھی۔ آج وہ انکل اور آنٹی کے ساتھ باہر نہیں گئی تھی، کمرے میں پڑی بور ہونے لگی تو باہر آ گئی اور پھر وہیں رک گئی۔ ٹی وی لاؤنج میں ٹی وی کے آگے وہی بیٹھا تھا اور کھانا کھا رہا تھا، تبھی اس کی نظر بھی اس پر پڑی تھی۔ تو مما پاپا کے ساتھ نہیں گئی؟ اس نے سر نفی میں ہلایا۔ وہ کہہ کر دوبارہ کھانے میں مصروف ہو گیا تو وہ ڈھیٹوں کی طرح دوسرے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس نے اس کے بیٹھنے پر دیکھا بھی نہیں، وہ کتنی دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ اچانک اس نے نظریں گھما کر اسے دیکھا تو وہ سٹ پٹا کر ٹی وی کی طرف دیکھنے لگی۔ زیادہ بھوک لگی ہے؟ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ یوں ندیدوں کی طرح کیوں دیکھ رہی ہو مجھے؟ کیا آنکھوں کے رستے مجھے نکلنے کا ارادہ ہے؟ یہ آدمی کبھی نہیں سدھر سکتا۔ وہ غصے میں کھڑی ہوگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ جہنم میں۔ دیٹس گڈ، اپنا خیال رکھنا۔ کمرے میں آتے آتے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ سلمیٰ آنٹی سے سر درد کی گولی لینے آئی تھی، لیکن اس سے پہلے وہ اندر داخل ہوتی ادھ کھلے دروازے سے اپنا نام سنائی دیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی باہر رک گئی۔ بہت پیاری بچی ہے، مجھے تو بہت پسند ہے۔ جی بالکل، اس پیاری بچی کا اصل روپ نہیں دیکھا آپ نے، اس لیے پیاری لگتی ہے آپ کو۔ سلمیٰ آنٹی کے جواب میں اسے احمد کی آواز سنائی دی۔ تم نے ہی کہا تھا نا تم عائشہ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ اب نوازی صاحب کی آواز آئی، جبکہ عائشہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ جی وہ تب کی بات ہے جب میں اسے ٹھیک طرح نہیں جانتا تھا۔ جانتے ہیں نا اس نے انکل کو کتنا ٹارچر کیا؟ عائشہ نے بے ساختہ ہونٹ دانتوں تلے دبایا تھا۔ احمد، وہ اس کا بچپنا تھا اور جو بھی بات تھی باپ بیٹی کے درمیان تھی۔ اگر سلطان اس سے ناراض ہوتا تو آخری لمحوں میں کبھی مجھے عائشہ کو بیٹی بنانے کی بات نہ کرتا اور نہ تمہیں اس کی ذمہ داری سونپتا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم اس لیے شادی سے انکار کر رہے ہو کہ اس نے کسی اور لڑکے سے منگنی کی تھی؟ نہیں، میں جانتا ہوں وہ اس کی اصلیت جاننے کے بعد اس سے کتنی نفرت کرتی ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتی۔ غلط۔ اس دن جب ہم اس کے گھر پہنچے تھے وہاں سب تھے۔ چلو ان کو چھوڑو، تمہارے علاوہ میں بھی تھا، لیکن اس نے سب سے پہلے تمہیں آواز دی تھی اور جب تمہیں اس کی دوست کا فون آیا تھا تو پاگلوں کی طرح بھاگے بھی تم تھے۔ لیکن اگر پھر بھی تمہیں عائشہ سے شادی نہیں کرنی تو بتا دو، وہ میری بیٹی ہے اور اسے تم سے اچھے لڑکے مل جائیں گے۔ اس سے آگے احمد نے کیا کہا، کیا فیصلہ وہ نہیں سن سکی۔ اس رات وہ روئی نہیں پر سو نہیں سکی۔ صبح جب وہ ڈائننگ روم میں آئی تو وہ تینوں موجود تھے۔ وہ نوازی صاحب سے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ انکل، میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ تینوں نے ایک ساتھ اسے دیکھا تھا، جبکہ وہ نظریں جھکائے پلیٹ کے ڈیزائن پر انگلی پھیر رہی تھی۔ کیوں بیٹا، ہماری کوئی بات بری لگی تمہیں؟ سلمیٰ نے پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ نہیں آنٹی، آپ لوگوں نے جتنی محبت مجھے دی ہے وہ مجھے ساری زندگی نہیں بھول سکتی، لیکن آخر کبھی نہ کبھی تو مجھے اپنے گھر جانا ہے نا۔ لیکن تم اکیلے کیسے رہو گی؟ ویسے ہی انکل، جیسے سب لوگ رہتے ہیں جن کا کوئی نہیں ہوتا۔ احمد نے بے ساختہ پہلو بدلا تھا۔ لیکن میں تمہیں اپنی بیٹی بنا کر لایا ہوں، میں تمہیں اکیلے وہاں نہیں بھیج سکتا۔ پلیز انکل، مجھے فورس نہ کریں، میں فیصلہ کر چکی ہوں۔ وہ یہی بتانے آئی تھی۔ بات ختم کر کے وہ کسی کو بھی کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر اٹھ گئی۔ تم نے کچھ کہا عائشہ کو؟ نوازی صاحب نے غصے سے احمد کو دیکھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ تو خود حیران تھا، اسے کیا ہوا؟ میں پوچھتا ہوں۔ نہیں پاپا، میں دیکھتا ہوں۔ وہ ایک دم کرسی سے کھیل کر اٹھا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا تھا۔ وہ اپنے بیگ میں کپڑے رکھ رہی تھی، اسے دیکھ کر چونکی تھی۔ یہ کیا پاگل پن ہے؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ خاموشی سے پیکنگ کرتی رہی۔ تم جانتی ہو نا سعد اب پولیس کسٹڈی میں نہیں رہا اور تم وہاں کے لیے رہنا چاہتی ہو تاکہ وہ پھر کچھ الٹا سیدھا کرے۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ اس کی مسلسل خاموشی پر احمد نے غصے سے اسے بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ تو اچھا ہے نا، میرے ساتھ الٹا سیدھا کر لے۔ جو لڑکیاں اپنے باپ کو ٹارچر کرتی ہیں، ان کی عزت کو نیلام کرتی ہیں، وہ ڈیزرو کرتی ہیں کہ ان کی عزت سے کھیلا جائے۔ بڑے زور کا تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا تھا۔ پہلے تو وہ گال پر ہاتھ رکھے ہکا بکا اس کا سوکھ چہرہ دیکھتی رہی، پھر بیڈ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی ورنہ میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ تم ہوتے کون ہو مجھ پہ حکم چلانے والے؟ ایک دم ہاتھ ہٹا کر غصے سے بولی۔ تمہارا ہونے والا شوہر۔ وہ بھی اسی انداز میں ایک ایک لفظ چبا کر بولا۔ مجھے نہیں کرنی آپ سے شادی، پر مجھے تو کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آئی لو یو۔ وہ رونا بھول کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی تو وہ مسکراتا ہوا اس کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ اور اب سے نہیں، تب سے جب میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا تھا۔ تمہاری ساری بدتمیزیوں کے باوجود انکل کی وجہ سے تھوڑا دل خراب ہوا تھا، لیکن جب اس دن تم نے معافی مانگی تھی میں نے اسی دن سب بھلا دیا۔ تو پھر آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے تھے؟ وہ ناراضی سے بولی۔ تمہیں تنگ کر رہا تھا کیونکہ تم نے بھی تو مجھے کم تنگ نہیں کیا نا۔ اور آپ نے رات کو انکل سے کیوں کہا آپ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے؟ وہ اس لیے کہ مجھے پتا تھا کہ تم باہر کھڑی ہو۔ آپ کو سب کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ وہ سب بھول کر جلدی سے بولی۔ مجھے دل کو جاننے کا علم آتا ہے۔ اچھا تو بتائیں میرے دل میں کیا ہے؟ میں احمد کے دعوے پر وہ حیران رہ گئی۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ احمد کے کہنے پر اسے اپنی بے اختیاری کا احساس ہوا تو ایک دم کھڑی ہو گئی۔ چلو یہی بات اب مما پاپا کو چل کر بتاؤ، وہ پریشان ہو رہے ہیں۔ وہ اس کا بازو پکڑتے ہوئے بولا۔ احمد، میرا ہاتھ چھوڑیں۔ اب کہ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ چھوڑنے کے لیے نہیں پکڑا، چلو، وہ اسے کھینچتے ہوئے بولا تو وہ شرمیلی مسکراہٹ لیے ہوئے اس کے ساتھ چلنے لگی، کیونکہ اب انہیں یوں ہی ساتھ رہنا تھا۔ اس کے ساتھ اس ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔